علیکم. تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. عباس ملک کی دوسری شادی تھی. بارات تیار کھڑی تھی. زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں پوری رسم و رواج کے ساتھ. 2 دن پہلے مہندی کی رسم ہوئی تھی. پورا گاؤں پر رونق تھا. سب کچھ تھے مگر عباس ملک جانے کہاں تھا. اس کا ذہن آگے کا سفر طے کرنے کی بجائے واپسی کا سفر طے کر رہا تھا. اس سفر میں کٹھنائیاں تھیں، آنسو تھے، وحشتیں تھیں، اور یہ وحشتیں اس کے جسم و جان سے آسیب کی مانند لپٹی تھیں. آکاش بیل کی مانند اس کی روح کو ڈھانپ بیٹھی تھی. میرے دل سے زندگی کی خواہش نکل گئی. کوئی اس کے کان کے پاس ہو کر گنگنایا تھا. کس قدر شکستگی، اذیت، بے چارگی اور بے بس ٹپکتی تھی ان الفاظ سے. الفاظ تھے یا زہریلے سانپ. اسے لگا جیسے الفاظ اسے ڈس رہے ہوں. میرے دل سے زندگی کی خواہش نکل گئی. کوئی اس کے ارد گرد کرلا رہا تھا. وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا. پمپ سے پٹرول ڈلوا کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور پمپ کی حدود سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک نسبتاً کم رش والے اسٹاپ پر رکی اور ایک ٹی اسٹال پر بیٹھتے ہوئے چائے کا آرڈر دیا تھا. تبھی اس کے سامنے ایک ڈرائیور اور چند ایک مسافر اترے. آخر میں اترنے والی لڑکی کو عباس نے بے توجہی سے دیکھا اور پھر دور تک دیکھتا چلا گیا تھا. لڑکی کچھ فاصلے پر بنے واش رومز کی طرف چلی گئی تھی. صاحب چائے تیار ہے. گرما گرم پکوڑے بھی ایک پلیٹ کر دوں؟ ٹی اسٹال والے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں بس چائے کافی ہے. اس نے منع کرتے ہوئے کپ اٹھا کر منہ سے لگایا. تبھی وہ لڑکی واپس آتی دکھائی دی. اس نے گلابی سوٹ کے ساتھ میچنگ سویٹر اور میچنگ شوز پہن رکھے تھے. وہاں کولڈ ڈرنک لے رہی تھی. پرس میں سے پیسے نکالتے ہوئے اس کی نظر اس بس پر پڑی جس سے وہ نیچے اتری تھی. اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا. کھڑی ہے آپ کی گاڑی؟ ٹی اسٹال والے نے بس کی سمت اشارہ کیا. نہیں میں اس گاڑی پر تو نہیں آئی. یہ ڈی آئی خان سے آ رہی ہے. آپ اسی سے اتری ہیں؟ اسٹال والے نے پھر سے مطمئن کرنا چاہا. نہیں. لڑکی نے زور و شور سے انکار میں سر ہلایا. اندر ایسا تھا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو. انداز ایسا تھا. تبھی عباس کے ہونٹوں پر دلچسپ مسکراہٹ آ گئی. جب بس رکی تو ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکا موجود تھا جو کہ دور بنے اسٹال پر چائے پی رہا تھا اور اب اس کی جگہ ایک معمر سا شخص ڈرائیونگ سیٹ پر تھا. لڑکی پچھلے ڈرائیور کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اسے گاڑی کی پہچان ڈرائیور سے تھی. آپ اس گاڑی سے اتری ہیں؟ اس گاڑی کا ڈرائیور چینج ہوا ہے. پہلے والا ڈرائیور وہ سامنے بیٹھا ہے. عباس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ مداخلت کی تو اس کے حواس بحال ہوئے. وہ ادائیگی کر کے بس کی طرف بڑھی تو عباس کی نظر اس کی پشت پر جھولتی کسی ہوئی چٹیاں پر پڑی جس پر سفید ربن بندھا ہوا تھا. سلیپنگ پارٹنر بن کر بینک سے چیک کیش کروانا کس قدر آسان ہوتا ہے اور یہ سب کچھ مینیج کرنا کتنا بڑا ہیڈیک ہے. ایڈوکیٹ عباس ملک کو آج پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا. رافع نیازی اس کے کالج کے زمانے کا دوست تھا. عباس نے LLB کے لیے پشاور یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور رافع نے اسی یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی. عباس نے نزدیکی شہر سے پریکٹس کا آغاز کیا اور دن بدن ترقی کی منازل طے کرنے لگا. وہیں رافع جوتیاں گھساتا رہا. اپنی تند اور کھری فطرت کے باعث کئی نوکریاں چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا تھا. میں ایک IT انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہارا کالج روڈ والا گھر چاہیے. عباس کا سارا خاندان گاؤں میں آباد تھا مگر ان کا کاروبار کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا. شہروں میں ان کی اپنی جائیداد تھی جو زیادہ تر ہاؤسنگ اسکیموں میں بنگلوں پر مشتمل تھی. فی الحال میں چاچا سے بات کر کے کچھ بتا سکتا ہوں مگر میں تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. تم بس سلیپنگ پارٹنر ہوگے. اور رافع کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوٹ کا آغاز کرنے کے بعد عباس کو اندازہ ہوا وہ بے حد باصلاحیت شخص تھا. محض 1.5 سال کے عرصے میں ان کے انسٹیٹیوٹ کا شہر میں نام بن چکا تھا. سب کچھ رافع کی ذمہ داری تھی مگر اصل پریشانی یہ آن پڑی کہ عین ایگزامز کے دنوں میں وہ کسی ایمرجنسی میں پڑ گیا. تعلیم کے اختتام تک ان کے ایگزامز یونیورسٹی اور گردنوا کے سینٹرز میں ہوتے تھے. 5 سفر کے بعد تمام اسٹوڈنٹس بسوں میں لاہور پہنچ چکے تھے اور عباس اس کام کو سنبھالتے ہوئے بے حد بیزار تھا. اس پر رافع کی ہدایات اسے مزید گراں گزر رہی تھی. لاہور پہنچ کر ابھی سانس بھی نہ لیا تھا کہ اس کے موبائل پر رافع کی کال آنے لگی. عباس ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، فروا نام ہے اس کا. اس کو ابھی بس اسٹینڈ سے پک کر کے ویمن ہاسٹل چھوڑنا ہے. ویمن ہاسٹل کا ایڈریس میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں اور اس اسٹوڈنٹ کا نمبر بھی ہے. وہ خود بھی تمہیں کال کرے گی. رافع اس نے دانت پیسے ہیں. میں سلیپنگ پارٹنر ہوں. جواباً رافع کی ہنسی اس کا خون جلا گئی. کام کر کے آرام سے سو جانا میرے سلیپنگ پارٹنر. وہ فون بند کر چکا تھا. عباس اڈے تک جانے کے لیے اٹھ گیا. ڈرائیور سٹینڈ پر ہونکوں کی طرح آنکھیں اٹھائے کھڑا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی. اس نے فون کان سے لگایا تھا. سر آپ سر عباس بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کہاں ہیں؟ سر میں اتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. اور عباس کو یوں لگا آواز صرف فون ہی سے ہی نہیں بلکہ کہیں آس پاس سے بھی سنائی دے رہی ہے. اس نے مڑ کر دیکھا گلابی میچنگ والی لڑکی اس کے قریب کھڑی بول رہی تھی اتنی ہراساں اور پریشان جو آج دن میں بس اسٹاپ پر دیکھ چکا تھا. یار یہ تم لوگوں کے سر رافع ہیں نا؟ ان کی عقل تو گھٹنوں میں ہے. عباس نے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے بیٹھتے گرل اسٹوڈنٹس پر ایک نظر ڈالی تھی. کیوں سر؟ لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوئیں. یار اتنی چھوٹی سی جگہ پر اتنے لڑکے کیسے رہیں گے؟ وہ مڑ کے اپنی ہی
دبا رہا تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ اس نے ان کے رد عمل پر پاس پرس کی۔ سر ابھی تو 3rd سیمسٹر کے 36 اسٹوڈنٹس اور آئیں گے۔ وہ اب کھل کر ہنس رہے تھے۔ تو وہ کہاں رہیں گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر اسی ہاسٹل میں، اسے بتا کر اب لٹ پٹ ہو رہے تھے۔ تو اس نے سر تھام لیا تھا۔ ہر کمرے میں 6 اور 8 اسٹوڈنٹس تھے، ٹھونسے ہوئے۔ تبھی اس کے موبائل کی جیب بیل بجنے لگی۔ سر عباس بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے روحان سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ سر میں فروا بات کر رہی ہوں، میں پیپر دینے آئی تھی، مجھے راستہ بھول گیا سر، مجھے ہاسٹل نہیں مل رہا۔ فروا میں آپ کو پک کر لیتا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اس نے خون کے گھونٹ پی کر کہا تھا۔ گاڑی اس کے قریب روکتے ہوئے اس نے ارد گرد لوگوں پر نظر ڈالی تو اسے صورتحال کا کچھ اندازہ ہو چلا تھا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ جلدی سے اندر آ بیٹھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ فروا آپ سڑک پر کھڑے ہو کر رو رہی تھی۔ عباس نے ایک ناراض سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جواباً اس نے عباس کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھپکیں اور اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ عباس نے گاڑی ایک طرف روک لی۔ آر یو میڈ؟ آپ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا امیچور بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ اس نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ راستہ کیسے بھول گئیں؟ اس نے کچھ نرم انداز میں سبزار کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر اردو کے پیپر کا ٹائم ہے۔ سر رافع نے مجھے 1:30 بجے فون کر کے پوچھا کیا میں سینٹر پہنچ گئی ہوں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو ابھی ہاسٹل میں ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا فوراً نکلو، میں نے ایسے ہی کیا، لیکن میں راستے میں ملٹیپل چوائس کوشچن ریوائز کرتی رہی، راستے پر دھیان ہی نہیں دیا، اور اب تو آپ مجھے کل کالج گیٹ سے ہی فون کر دیتی۔ میں اپنا سیل ہاسٹل میں ہی چھوڑ گئی تھی کہ پیپر کے دوران ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے سوچا کہ ادھر سڑک پر خود ہی ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ مجھے سر رافع کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ شکر ہے سر آپ کا نمبر آسان تھا، میں نے PCO سے 2-3 نمبر ڈائل کیے تو آپ کا نمبر مل گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا میں گم ہو گئی ہوں۔ اس کا انداز پھر سے رونے والا ہو گیا تھا۔ جو ہوتا تھا ہو چکا تھا، اب رہا کریں اور خود کو کمپوز کریں، ورنہ ہاسٹل والی گارڈ آپ کو یوں روتا بسوردہ دیکھ کر سمجھیں گی کہ آپ کی نقل پکڑی گئی ہے اور آپ پولیس کی مار کھا کر آ رہی ہیں۔ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو اس کے بھیگے چہرے پر ہلکی سی ہنسی چمکی، اور نہ جانے اس کی اس مسکراہٹ میں کیا تھا کہ وہ تیزی سے ایڈوکیٹ عباس ملک کے دل کو چھو گئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور گیٹ سے اندر چلی گئی، مگر وہ گاڑی ریورس کرنا بھول گیا تھا۔ جب کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹا تو نیند نہ آ سکی، بار بار ذہن فروا کی طرف جا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے فروا کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کیا ضرورت تھی وہاں جا کر یہ سب کرنے کی؟ کوئی قیامت تو نہیں آ رہی تھی کہ تم گرد و پیش کو بھول کر ہاسٹل سے نکلی اور واپسی کا ہوش ہی کوئی نہیں رکھا؟ ماما نے یہ سن کر بجائے پریشان ہونے کے اسے ڈانٹا تھا۔ ان کی ڈانٹ پر وہ ابھی بھی بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کے موبائل کی جب بجی اور اس نے نمبر دیکھے بغیر اٹینڈ کر لیا تھا۔ فروا دوسری طرف سے کسی شدت سے پکارا گیا تھا کہ بے ساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ جی نہیں سر۔ اسے یاد آیا کہ سر عباس دن میں اس کے رلانے پر کتنا ناراض ہوئے تھے۔ جی نہیں سر، اسے یاد آیا کہ سر عباس دن میں اس کے رلانے پر کتنا ناراض ہوئے تھے۔ تو فوراً کمرہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب ہاسٹل وارڈن نے آ کر اسے وزٹر کے آنے کی اطلاع دی تو وہ بجھتی ہوئی لاؤنج میں آئی ہوئی تھی۔ فروا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتائیں، وارڈن اس کے ساتھ وزٹر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عباس ان دونوں کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سوری سر، ہمارے رولز کے مطابق 10 بجے کے بعد وزٹرز نہیں آتے، مگر آپ کی خاطر ہم نے آپ کے اسٹوڈنٹ کو بلوایا۔ یہ عباس کی شخصیت کا کمال تھا کہ وارڈن اسے اسی انداز میں مخاطب تھی۔ تھینک یو میڈم، بیٹھیں فروا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں رو رہی تھیں؟ اس کے بے حد دھیمے رنگ اور واروافتا انداز نے فروا کو نروس کر ڈالا تھا۔ سر میری ماما نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ میں اس طرح ہاسٹل سے نکل گئی۔ آپ کو کل تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کچھ یاد آنے کے پر پوچھا تھا۔ جی سر، اب میں نے اس جگہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا، ہمارا ہاسٹل تھانے کے بالکل سامنے ہے۔ اور عباس پریشانی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کے تاثرات اتنے ناقابل فہم تھے کہ فروا پریشان ہو گئی۔ کون سا تھانہ؟ سر پولیس کا تھانہ۔ آپ کی بے وقوفی کی کوئی حد بھی ہے؟ سارے تھانے پولیس کے ہی ہوتے ہیں، اور اس شہر میں ایسے کم و بیش 20 تھانے موجود ہیں۔ ایجوکیشن میں پہلی بار ماما کے بغیر آؤٹ آف سٹی آئی ہوں تو شاید مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ شاید نہیں، یقیناً آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس نے قطعی انداز میں ڈانٹا تھا۔ اگلے دن کے امتحان پر اس نے موبائل آن کیا تو فوراً عباس کا میسج اسکرین پر ابھرا تھا۔ میں کالج کے گیٹ پر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ کل عباس نے ہدایت کی تھی کہ ایگزامینیشن سینٹر کے باہر ایک ملازم لڑکیوں سے کچھ پیسے لے کر ان کی چیزیں سنبھال لیتا اور پیپر کے اختتام پر ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ آج یہ ترکیب کار گر ٹھہری تھی۔ باہر آ کے اس نے گیٹ کے گرد دور دور تک کھڑی گاڑی پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو بالکل قریب کھڑی گاڑی کا ہارن زور سے بجا تھا۔ وہ بے ضابطہ متوجہ ہوئی تھی۔ عباس کو ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان دیکھ کر پاس آئی تو اس نے دروازہ کھولا تھا۔ سر آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو کلفن پوچھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا آج آپ کو لاہور کے سارے تھانے دکھا دیے جائیں تاکہ آپ شناخت کر لیں کہ آپ کا ہاسٹل کس تھانے کے سامنے ہے۔ اس کے لطیف انداز پر محو ہو کر خاموش ہو رہی تھی۔
مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑی سی لانگ ڈرائیو کر لیتے ہیں، آپ کو اس شہر کے راستوں سے تھوڑی بہت واقفیت بھی ہو جائے گی اور میں اپنی بات بھی کر لوں گا۔ وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں اب نہیں جاؤں گی۔ اس کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پھیلا تھا۔ وہ خاموش رہا تھا۔ پھر دھند بھری شام میں لاہور کی سڑکوں پر جہاں حد نگاہ بہت کم تھی، بہت ہلکی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے اور نرم سی گفتگو کرتے ہوئے عباس ملک اس کے ہمراہ تھا۔ بہت عام سی باتیں تھیں، نہ کوئی عہد و پیما ہوئے، نہ کسی سنہرے مستقبل کے خواب عباس نے اسے دکھائے، نہ جینے مرنے کی کوئی قسمیں تھیں، مگر نہ جانے کیسی جادو بھری شام تھی، یا پھر عباس کی سحر انگیز شخصیت کا کمال تھا، یا آنکھوں سے ٹپکتے ان کے جذبوں کا۔ فروا کا دل اس شام کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ آفس سے اٹھ کر الیاس کی طرف آیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر کھڑی کر کے اس نے دستک دیر کھلے دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ ارے عباس، تم نے اتنے دنوں بعد شکل دکھائی، خیریت تو ہے؟ خیریت تو تھی، کہاں رہی؟ الیاس جو دستک کی آواز پر نکلا تھا اسے دیکھ کر کچھ اخلاقی سے ملا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کی طرف اسٹوڈنٹس کی پیپر سلوانے لاہور چلا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے واپس آ کر جیب کی مصروفیات نمٹا رہا ہوں۔ وہ باتیں کرتا ہوا اندر کی طرف چلا آیا۔ آج بڑی خاموشی ہے، باقی لوگ کدھر ہیں؟ وہ وسیع و عریض لاؤنج میں ادھر ادھر نظر دوڑا کر پوچھ رہا تھا۔ گھر پر ہی ہیں، الیاس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم بیٹھو، میں ذرا چائے کا کہتا ہوں۔ الیاس اٹھ کر چلا گیا۔ وہ فرصت سے سوچنے لگا کہ آج جس معاملے میں وہ الیاس سے مشورہ کرنے آیا تھا، وہ کس حد تک اس کا ساتھ دے سکتا تھا۔ ایک عدد سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ فی الفور فروا کے بارے میں بات کر کے فیملی میں بھونچال لانے کا سبب نہیں بن سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ الیاس اور بھابھی کو فروا کے گھر بھیجتا اور فروا کی والدہ کا اندیا جانے کے بعد ہی وہ حویلی میں بات کرتا۔ تب ہی کونے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور منہ بزورتی ہما بچی کو اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور اسی کمرے کے کھلے دروازے سے زور زور سے آنٹی کی آوازیں آنے لگیں۔ عباس کو احساس ہوا شاید وہ غلط وقت پر آ گیا ہے۔ تب ہی پریشان سا الیاس واپس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی پریشانی ہے الیاس؟ ان کے درمیان اتنی تکلفی نہ تھی کہ پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ الیاس کی پوری فیملی کے لیے وہ گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، اس لیے تو ڈرائنگ روم کے بجائے لاؤنج میں براجمان تھا۔ دنیا کے اوروں نے اس کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ یا اللہ، اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی جس کی 2.5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اب وہ ایک بچی کی ماں تھی۔ سخت ذلیل شخص ہے، باہر سے لائزیشن کر کے آیا تھا، ہم نے سوچا برائٹ فیوچر ہے، مگر وہ تو فراڈیا نکلا۔ وہ دانت پیس کر عباس کو بتانے لگا۔ سیکنڈ سیمسٹر کے ایڈمیشن کے لیے کالج میں فیسیں جمع ہونی تھیں۔ اس نے فروا کو کالج میں آنے کے لیے کہا اور اب رافع کے آفس میں انتظار کر رہا تھا۔ سر، مجھے دیر ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ اوکے، آئیں بیٹھیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر صوفے پر آ کے بیٹھ گیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر کاغذات کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سر، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جی فروا، ایجوکیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ نیکسٹ سیمسٹر کی فیس مت جمع کروائیں۔ کیوں سر؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ اس ڈگری کا کیا کریں گی؟ جواباً وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ ویلیویبل ڈگری ہے سر، رافع کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی بھی اچھی کمپنی میں جاب مل سکتی ہے، آپ کو کبھی بھی کسی کمپنی میں جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے چہرے پر نظر جمائے انتہائی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، آپ بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، مگر میں بہت عام سی ہوں۔ اس کے معصومانہ سے اظہار نے اسے ہلکا پھلکا کر ڈالا تھا۔ یہ لڑکی خود کو عام کیوں کہہ رہی تھی؟ کتنی خاص تھی یہ تو کوئی عباس ملک کے دل سے پوچھتا۔ تبھی وہ رکا تو فوراً سے بول پڑا تھا۔ آپ ہر لحاظ سے عام سے نہیں، آپ بہت اچھی ہیں، اور کتنی اچھی ہیں یہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب آپ میرے گھر پر میری دلہن بن کر آئیں گی، کیونکہ اس وقت سے پہلے اظہار کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، جلد از جلد آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جواباً وہ شرما کر نگاہیں جھکائے خاموش رہی۔ فی الحال میں اپنے دوست اور اس کی مسز کو آپ کی والدہ کے پاس بھیجوں گا۔ وہ دل ہی دل میں آج ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے انسٹیٹیوٹ سے خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ وہ سارا راستہ گاڑی میں ہی سوچتی آئی تھی۔ جو ہی گاڑی گیٹ کے اندر رکی، وہ بے ساختہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی، اور اسی بے ساختگی میں اس کی نظر آصف کی گاڑی پر پڑی اور حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اس کی ماما فارینہ بیگم کا سوشل سرکل جتنا وسیع تھا، فروا کی زندگی اتنی سی محدود تھی۔ اس کی زندگی پڑھائی اور ماما کے گرد گھومتی تھی، اور ان لوگوں کا کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی جو ماما کے بہت خاص ہوتے تھے، مگر ان میں ڈاکٹر آصف ایسی ہستی تھی جسے وہ ماما کی خاطر برداشت کرنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ فروا، ادھر آؤ۔ ڈرائنگ روم کے سامنے سے دبے پاؤں گزری تو مما نے پکار دیا۔ مجبوراً وہ دروازے پر رکی تھی۔ کتنی دیر کر دی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ آصف نے ہاتھ پھیلا کر کہا تھا۔ آؤ بیٹھو، آصف کو کمپنی دو، مجھے ذرا کچھ کام ہے۔ ماما پلیز، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، فریش ہو کر آتی ہوں، اس نے بغیر مڑے کہا تھا۔ جلدی آنا۔ ماما کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوں، جلدی تو کیا، اس کا وہاں سے بھی جانے کا پروگرام نہیں تھا۔ پرس پھینک کر وہ بستر میں گھس گئی تو شام ہونے پر ماما کے حضور طلبی پر باہر آئی تھی۔ آصف کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ زیادہ روڈ نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی فروا؟ وہ خاصے سخت انداز میں باس پرس کر رہی تھی۔ ماما پلیز، مجھے مجبور نہ کیا کریں گے، میں آصف صاحب کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کروں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے رکھائی سے کہہ رہی تھی، اور فارینہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک بگوڑ دیکھا اور خاموش نہیں ہونا تو وہی ہے نا جو میں چاہوں گی، بس تھوڑا آصف کی بےتابیوں کو ہوا دے دوں، اچھا ہے، جتنا اگنور کرے گی اتنا ہی بےتاب ہوگا۔ انہوں نے دل میں سوچا، بیٹی ایک ذرا سی
خوش اخلاقی انسان کے کتنے بگڑے کام درست کر دیتی ہے، اس کا اندازہ ہے؟ تو میں وہ نرم پڑھ کر کہہ رہی تھی، اچھا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ انہوں نے چینل سرچ کرتے ہوئے اجازت دی۔ ماما سر عباس ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں، بلکہ گھر والوں کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ ساخت رہ گئی۔ وہ ہمارے پھر کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کب سے اتنے سمجھدار ہوگی کہ ان باتوں کے فیصلے کرنے لگی۔ ان کا انداز اتنا سخت تھا کہ فروا حیران ہوگی۔ کیوں ماما، میں اپنی زندگی کے بارے میں اچھا برا سوچنے کا حق بھی نہیں رکھتی؟ جواباً اس کا سوالیہ لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے انداز نے فارینہ بیگم کو بھی حیران کر ڈالا تھا۔ انہیں اپنا اطمینان خاک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مر گئی ہوں جو تم اپنا اچھا برا سوچنے لگی؟ ساری زندگی میں نے تمہارے لیے وقف کر دی اور آج تم یوں بات کر رہی ہو جیسے میں کوئی تھرڈ پرسن ہوں۔ یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ اگر وہ پلاٹ تمہارے نام پر رہتے تو تمہیں کون سا کانٹے چبھتے تھے؟ تمہاری تمام صورتحال جان کر اسے غصہ آیا تھا ہما کی بے وقوفی پر۔ بھائی جان، میں نے یہ سوچ کر ان کا پاور آف اٹرنی اس کے حوالے کیا تھا کہ بیچ کر ہاسپٹل بنائے گا تو یہ انویسٹمنٹ فیوچر میں ہمارے کام آئے گی۔ مجھے کیا پتا کہ وہ یوں راستہ بدل لے گا۔ عباس بیٹا، ہمیں تو وہی 2 پلاٹ ہی تو ملے تھے، باقی تو جہیز میں صرف 50 تولے سونا، گاڑی اور معمولی سا فرنیچر تھا۔ یہ نہ سمجھو کہ سب لٹ ہی گیا۔ الیاس کی والدہ ہاتھ ملتے ہی کہہ رہی تھی، اس نے پلاٹ بیچ دیے، ان سے ہاسپٹل بھی بنا لیا اور اب اسے 15 سال گزر چکے ہیں۔ اس طرح پراپرٹی ٹرانسفر اور سیل ہونے کے بعد کوئی قانوناً چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ اور تم اتنی بے خبر کیوں رہی؟ اتنا اندھا اعتماد کیوں؟ کیا ہی کیوں؟ اس نے ہما کی جانب توجہ کی جو سب کچھ لٹا کر بے بس سی بیٹھی تھی۔ یہ تو اب بھی بے خبر ہی رہتی، مگر مجھے اس کی اس کرپٹ عورت کے گھر آنے جانے کا پتہ چلا تو کھوج لگائی، ورنہ تو اسے اب تک خواب خرگوش میں رہنا تھا۔ الیاس نے بڑے اکرم کا انداز خاصا چپتا ہوا تھا۔ والدہ نے جواباً ایک تادیبی نظر اکرم پر ڈالی۔ یہ اس کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی، تم لوگوں نے رخصت کیا تھا۔ کروانی ہوتی تو اتنی چھان بین کہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، آپ کے اپنے ہی یہ دھوکہ کھا کر بیٹھی ہیں۔ آپ لوگ اسے اور کچوکے لگائیں۔ بڑی بھابھی نے بھی انہیں ٹوکا تھا، تو جاؤ بھاگ جاؤ، اس کے ساتھ کر لو اپنی مرضی کا فیصلہ، کورٹ میرج کر لو۔ ماما، وہ ششدر ہو کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب فیصلہ کر لیا تو مجھے کیوں اپنے فیصلے میں شریک کر رہی ہوں؟ ماما وہ بہت اچھے ہیں، آپ ان سے ملیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی بھنگڑے ڈالنے کے لیے کافی ہو۔ ماما آپ انہیں دیکھے بغیر کسے ریجیکٹ کر سکتی ہیں؟ میں کسی انجان بندے پر تمہارے معاملے میں اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ لوگ نظر کچھ آتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں۔ تو کون ہے آپ جس پر اعتبار کریں گے؟ ہمارے ایک دوسرے کے سوا ہے ہی کون؟ ایسے کون ہے اپنے بیٹے ہیں جس پر آپ اعتبار کریں گے؟ اس نے عاجزی سے پوچھا تھا۔ کیوں آصف نہیں ہے اتنا ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسٹیبلشڈ؟ ماما وہ بدکی جسے بات کرنا گوارا نہیں، اس کے ساتھ آپ میری زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ تمہارا بچکانا پن ہے اور دماغ مت چٹاؤ میرا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ماما میں عباس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ فارینہ بیگم نے اس کی حتمی تیور پر بہت طنز اور غور سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس وقت آصف کا نمبر ملایا تھا اور اگلا دن فیصلے کا دن طلوع ہوا تھا۔ آئندہ نیکسٹ ویک آصف کے ساتھ تمہاری منگنی کا ڈیٹ فکس کر رہی ہوں۔ انہوں نے ناشتے کی ٹیبل پر اطلاع دی تو اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا میں واقعی کورٹ چلی جاؤں گی، اس نے اپنی تائیں انہیں دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہ ہوا نا؟ انہوں نے بیچارگی بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ فروا کے خیال میں یہ دھمکی برائے دھمکی تھی، مگر انہوں نے اس پر عمل بھی کر ڈالا تھا۔ عین آدھے گھنٹے بعد ماما کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی تو فروا کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ فارینہ بیگم نے سلیپنگ پلز کی ایک مقدار کھا لی تھی اور بے ہوش حالت میں انہیں فروا روتے ہوئے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور اور ملازمہ کی مدد سے وہ انہیں آصف کے ہی ہسپتال لے کر آئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی اور ہسپتال یہ کیس لینے کو تیار ہوتا یا نہیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، فروا نے تو اس کی کال اٹینڈ کر رہی تھی اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ کالج چلا آیا تھا اور رافع سے کہہ کر اس کے ایک قریبی دوست کو آفس میں بلا لیا تھا۔ نہیں سر، مجھے تو نہیں پتا، ہال میں 1-2 روز میں پتہ کر کے بتا دوں گی۔ اس کے استفسار پر حورین نے کہا تھا، آپ کبھی ان کے گھر نہیں گئی؟ 1-2 بار، وہ بھی ضروری کام سے۔ بہت اسٹرکٹ خاتون ہے۔ اس کے ہاسٹل کا لوکیشن کون سا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ سر میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گی، حورین نے اسے تسلی دی، مگر فروا کے استفسار پر سوچ میں پڑ گئی۔ سر اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، آپ فروا کے بارے میں آپ اس کی بات مت کیا کریں سر، شی از ناٹ اے گڈ گرل۔ عباس کو شوق لگا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ حورین بکھلا گئی۔ سر اس کی شادی ہو رہی ہے تو آپ، حورین نے عباس کا سر پہ گویا بم پھوڑ دیا۔ آئی کانٹ بلیو، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کافی دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ اگر آپ خاموشی سے سنیں تو میں فون پر اس سے بات کر کے آپ کو یقین دلا دیتی ہوں۔ واقعی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ بولنے کے قابل ہی کب تھا۔ حورین نے دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سن کر اسپیکر آن کر دیا تھا۔ کیسی ہو فروا؟ فٹ فار۔ دوسری طرف فروا کی آواز آئی، فروا عباس تمہارا پوچھ لیتے یار، تم انہیں کیوں نہیں بتا دیتی کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟
کارڈ بنیں گے تو ایک کارڈ انہیں بھی بھجوا دوں گی، پہلے سے ہی ہر ایک کو کیا انفارم کروں، آج کل بیزی بھی بہت ہوں۔ فروا کا انداز لاپرواہ تھا، وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ تم میں نے بتا دو میری طرف سے ہے یہ سارا، باس تو بالکل پیچھے پڑ گئے ہیں، ذرا سا فرینک ہو کر بات چیت کیا کرنی، پتہ نہیں کون کون سے خواب دیکھنے لگے، اور عباس مزید کو سنے بغیر ہی وہاں سے چلا آیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے ہیں، حورین نے افسردہ سے انداز میں بتایا تو فروا کچھ دیر خاموش رہی۔ میں نے ٹھیک کہا نا حورین، محبت کی بجائے نفرت میں جینا آسان ہوتا ہے۔ اگلے پل اس کی سسکیاں ابری تھی اور پھر فون بند ہو گیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جاتا ہے کہ اس کے رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، کوئی جو خواب دیکھو تو اس سے فوراً بھلا دینا، نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، کسی کو دکھ بھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، بہت ہی معتبر ہیں جن کو محبت راس آتی ہے، کسی کی راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ وہ 3 دن سے کمرے میں بند تھی اور آج نہ جانے کیوں اس کا دل اس قدر گھبرایا کہ بے اختیار حورین کے گھر جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ پرس لے کر اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے جما لیا اور آئینے میں اپنا تھکا ہوا چہرہ ایک نظر دے کر مما کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی آوازیں اس کے قدم روک لیے تھے۔ میری پلاننگ کے داد دو، کیسے ڈرامہ رچا کر میدان مار لیا میں نے، آصف تو اور ہی ہو گیا ہے، میری بوتیک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ فرینہ بیگم کی کھنکتی ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ جو آصف کے سسرال والے ہیں، ان کو جس دن خبر ملی نا، اس دن شہزادی کی واپسی ہو جائے گی۔ آصف شادی شدہ تھا، یہ جان کر وہ حق تک تھی، میں ایسا ہی کوئی رئیس زیادہ دوبارہ ڈھونڈ لوں گی، اور پھر میرا دل کرتا ہے واپس آئے ابدال کا باپ، تو اسے بتاؤں طوائف کیا ہوتی، کسی فقیر کی جھونپڑی کے باہر سے بھی بچہ اٹھا لیا جو تو پولیس پیچھے پڑتی ہے، مگر یہ تو میرے شور کی عنایت ہے، بڑھایا سنواروں گی اپنا۔ وہ زور سے ہنسی اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی نے سیسا اونڈیل دیا ہو، الفاظ ٹکرا ٹکرا کر اس کے کانوں کو کانچ کی مانی زخمی کر رہے تھے۔ اسے مسلوب کر دینے والی ہستی کس قدر سرشار تھی۔ وہ دبے پاؤں قدم ہٹاتے ہوئے واپس مڑی، پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اس قہر آلود شام میں وہ سڑک بالکل سنسان تھی، بے خبری کا یہ عالم تھا کہ معلوم نہ تھا پاؤں کہاں رکھ رہی تھی، کہاں پڑ رہے تھے، اور اس بے خبری میں اس نے اپنے قریب کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا۔ اس نے پلٹنا چاہا مگر ایک مضبوط ہاتھ اس کے آگے تھما اور اس کی چیخ نکلنے سے پہلے دم توڑ گئی تھی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا جب وہ اپنے گھر کے گیٹ پر بار بار ہارن دے رہا تھا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اس نے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی، الیاس کا نمبر تھا۔ اس وقت نہ تو وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں تھا، مگر الیاس، ہیلو۔ اسے انتہائی بیزار انداز میں موبائل کان سے لگایا تھا۔ عباس فوراً گھر آؤ، میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، مگر مناسب سمجھو تو کل صبح میں چکر لگا لوں گا۔ نو نو عباس پلیز، اٹس این ایمرجنسی۔ اس نے ایک نظر گیٹ پر ڈالی، چوکیدار کو کچھ بتائے بغیر گاڑی موڑی تھی۔ الیاس اور اکرم اس کے منتظر تھے، اندر لے جانے کی بجائے پچھلے راستے سے اسے ڈرائنگ روم میں لے جائے اور دروازہ بھر دیا۔ بات یہ ہے کہ عباس کہ ہم نے اس لڑکی کو کڈنیپ کروا لیا ہے۔ الیاس نے اس کے بیٹھتے ہوئے بتایا تھا۔ کس لڑکی کو؟ وہ بری طرح چونکا، وہی جس سے آصف شادی کرنے والا تھا۔ عباس حیران اور پریشان ان دونوں بھائیوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ ہر مسئلے کا کوئی جائز حل بھی تو ہوتا ہے، نہ کہ اپنی گردن پھندے میں پھنسا لینا۔ چھوڑیں اب یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ اکرم نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ بازار کے عقب میں ہمارا ایک بنگلہ ہے، وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ فوراً اس لڑکی کو چھوڑ دیں، یہ ناممکن ہے، الیاس نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ عباس بھڑک اٹھا تھا۔ وجہ بھی تو سنو، ہم ایسے ہی کرنے والے تھے، اسے ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیتے، اس کی ماں کو فون پر 2-4 دھمکیاں دے دیتے، لیکن ہم سے ایک غلطی ہو گئی، ہم ہما اور آسیہ کو لے کر گئے تھے تاکہ ملازمین تک بات نہ پہنچے۔ وہ لڑکی بار بار دروازہ پیٹ کر پوچھ رہی تھی کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ تیش میں آ کر ہما نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے بتا دیا کہ وہ آصف کی بیوی ہے اور آصف کے ساتھ دوستی کرنے پر اسے یہاں لایا گیا۔ اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو تھانے عدالت میں وہ ہم کو بھی ملوث کر سکتی ہے، اور اگر آصف کو پتہ چلا تو ان کو فارغ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ ان ماں بیٹی نے اس کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ وہ اپنی بچی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ الیاس نے اسے تمام تر تفصیل بتائی۔ اب میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصل میں ہم نے سوچا تھا کہ الیاس سے وقتی طور پر اس کا نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو طلاق دے دے گا، لیکن آسیہ نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اکرم نے ایک بےتکی بات بیان کی۔ عباس، تمہیں یاد ہے کہ ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ تم پر میرا ایک قرض ہے اور اگر زندگی نے تمہیں موقع دیا تو تم یہ قرض ضرور اتارو گے؟ اس نے خاموشی سے اس بات میں سارے لایا تھا۔ میں اتنا کمزور تو نہیں ہوں کہ محض 2 بوتل خون کی قیمت مانگوں، مگر آج بہت مشکل میں ہے ہم۔ آج تم میرا وہ احسان برابر کر دو کہ وقتی طور پر اس لڑکی کو اپنا لو، بھلے بعد میں چھوڑ دینا۔ اور عباس، یقین کرو تم ایک مرتبہ اس لڑکی کو دیکھو، اگر اس لڑکی کا کردار ٹھیک نہ ہوتا تو کوئی اچھے سے اچھا انسان بھی اس کو اپروچ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ الیاس، اگر اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسے بتائیں کہ آصف کتنا فراڈی ہے، شاید وہ سمجھ جائے۔ نہیں، آصف کے کردار سے نہیں، وہ اس کی دولت سے دیکھتی ہے، میرے خیال میں وہ آصف کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ اب زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً فیصلہ کرنا ہوگا۔ نام کیا اس لڑکی کا؟ عباس نے بے دھیانی میں پوچھا۔ فروا، اکرم نے جواب دیا۔ عباس بری طرح چونکا تھا، اپنے سامنے عباس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئی تھی۔ کیا سر عباس؟ اس نے سوچا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اپنی ماں کو کال کر اس سے کہو کہ تھانے سے تمہاری اغوا کی رپورٹ واپس لے۔ عباس نے اسے گھورتے ہوئے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری ماں نے میرے خلاف تمہاری اغوا کا پرچہ کٹوا دیا۔ فروا پر حیرانی کا ایک اور حملہ ہوا، لرزتے ہوئے ہاتھ سے موبائل تھاما تھا۔ آپ تھانے سے اغوا کی رپورٹ واپس لے لیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میری بات سنو، میں اتنی آسانی سے رپورٹ واپس نہیں لینے والی، میں اس ملک زادے کو تھانے، عدالت اور میڈیا میں اتنا خوار کروں گی نا کہ یہ خود ہی بدنامی سے گھبرا کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس کی ماں دھاڑی تھی۔ اگر آپ نے آج ہی درخواست واپس نہ لی تو میں آپ کے خلاف اپنے باپ کے قتل کا پرچہ درج کروا دوں گی۔
زیر بار آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ دوسری طرف فارینا بیگم کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ کال منقطع کر کے واپس مڑی تھی۔ آپ میری بات سنیں پلیز، مجھے آپ سے نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، میں نے تم سے جیسی لڑکی کو اپنے نام سے صرف اس لیے باندھا ہے کہ تم جس لڑکی کا گھر تباہ کرنے جا رہی تھی وہ میرے لیے بہنوں کی طرح ہے، اور زندگی میں مجھ سے کبھی کوئی توقع مت رکھنا۔ اس کا پتھر سا لہجہ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا گیا تھا۔ عباس پلیز، اس نے رو کر اس کا بازو تھام لیا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس شدید غصے سے دھکیل کر وہ گھر کا مرکزی دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سے فروا کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی نیند اور غم سے بھری آنکھوں میں سناٹا جیسے گھر گیا تھا۔ دریا کے کنارے بنی سڑک پر گاڑی اپنی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ایک طرف دور تک شفاف دریا پھیلا تھا تو دوسری طرف سرسبز پہاڑوں پر لگے بڑی شان سے سر اٹھائے پھلدار پیڑ اپنی جگہوں پر نازا تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عباس ملک کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک بے رحم جذبہ تھا۔ اس جذبے کی صفاقی سے پچھلے ایک ہفتے کے دوران وہ بے خبر نہ رہی تھی۔ فروا کی آنکھیں ایک پل کے لیے موند گئیں۔ اچانک جہاں پرانی دیواروں کے درمیان بنے گیٹ پر گاڑی کا ہارن نہ رکا تھا، تھوڑی دیر بعد دونوں گیٹ واہ ہوئے تو جھٹکے سے گاڑی اندر آ کر روش پر رک چکی تھی۔ الیاس کے کہنے پر وہ اسے اپنی آبائی حویلی لے آیا تھا۔ عباس ملک اتنی تیز انداز میں نیچے اترا اور اتنی تیز قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد ایک نظر حویلی کے وسیع و عریض تا حد نظر پھیلے ہوئے دیواروں میں گھرے رقبے پر ڈالی تھی۔ سیاہ گھنی دار مونچھوں اور داڑھی والا شخص گاڑی کے قریب آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک گیا تھا۔ آپ ملک عباس کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ شاید گاڑی کو یہاں سے ہٹا کر پورش میں لے جانے کے لیے آتا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو آپ اندر چلی جائیں۔ وہ گاڑی سے قدرے ہٹ کر اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تو مجبوراً اسے اترنا پڑا۔ سوہنی، اوئے ہنی، اوئے سوہنی۔ گاڑی سے اتر کے جب اس نے قدم بھی آگے رکھا نہ بڑھایا تو اس بندے نے سامنے سے گزرتی لڑکی کو آواز دی تھی، یہ براتے ہیں ملک، ان کو اندر لے جاؤ۔ وہ سونے کی میت میں اندر آئی تھی۔ اسے تو عباس نے یہ بتایا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اسے کہاں لے کر آیا۔ البتہ اس شخص کی بات چیت سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ عباس ملک کی حویلی ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے بنے سٹنگ ایریا میں اس وقت حویلی کے شاید تمام افراد ہی جمع تھے۔ سونی کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ کون ہے سونی؟ یہ میرے ساتھ آئی ہے بی بی جان۔ سونی کے جواب دینے سے پہلے ہی عباس خود ہی بول پڑا تھا اور اس کے جواب نے یہاں موجود افراد کو مزید حیران کر دیا تھا اور بی بی جان کی آنکھوں میں کئی سوال اترے تھے۔ آؤ بچی، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے فی الوقت ان سوالوں کو ملتوی کرتے ہوئے اسے پاس بلایا تھا۔ کون ہے اور کس رشتے سے یہاں لائے ہو عباس؟ اس کی ماں یعنی سریا بانو کا انداز خاصا چپتا ہوا تھا۔ اماں، یہ میرے دوست کی دور پار کی رشتہ دار ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہیں رہ لے گی۔ پچھلے چند دنوں سے عباس کے رویے کو دیکھتے ہوئے فروا کو اس کے لہجے پر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ یہاں رہے گی کس حیثیت سے؟ کوئی حیثیت ویثیت نہیں وہاں، بس اس حویلی میں کام کاج کرے گی اور بس۔ فروا کی نگاہیں اپنے پیروں پر تھیں۔ ملازماؤں بھی ہم خاندان دیکھ کر رکھتے ہیں، ہمارے نوکر بھی نسل در نسل چلتے ہیں۔ عباس، اس لڑکی کو یہاں لاتے ہوئے یہ بات نہیں سوچی تم نے؟ سریا بانو نے علی الاعلان اپنی ناپسندگی کا اظہار کر ڈالا تھا۔ بس کرو سریا، بی بی جان نے انہیں ٹوکا تھا۔ جاؤ سونی، جاؤ اس بچی کو میرے کمرے میں چھوڑو۔ بی بی جان نے اسے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت دی تھی۔ مردانے حصے کی طرف بالکل مت جانا، گھر میں مرد آئیں تو بی بی جان کے کمرے میں بیٹھنا۔ اتنے سارے ملازم ہیں مگر پھر بھی ماشاءاللہ حویلی کے اتنے افراد کے کام پورے نہیں پڑتے۔ اب یہاں رہنا تو کام کاج کرتی رہنا۔ دوسرے دن سوریا بانو نے اسے بلا کر ہدایت دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گویا تھم سے گئے تھے۔ کیوں؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہی جانتی تھی کہ اس مختصر سے عرصے میں اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ سوریا بانو عملی طور پر حویلی کی کرتا دھرتا تھی۔ عباس ملک اور عباد ملک کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں حویلی کی بڑی بہو ہونے کے درجہ بھی حاصل تھا۔ بی بی جان کے منہ سے جو بات نکلتی وہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر عملی طور پر بی بی جان اپنے کمرے میں مقیم رہتی۔ وہ بے حد ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے کمرے میں رہتے ہوئے فروا کو ان کی نرم طبیعت کا اندازہ ہوا تھا۔ کچن سے ملک ڈرائنگ روم میں اس وقت ناشتے کے لوازمات پہنچائے جا رہے تھے۔ جب وہ بی بی جان سے پوچھ کر ان کا ناشتہ بنا لائی تو اس کے کان اپنے ذکر پر متوجہ ہوئی۔ بی بی جان، سارے ہی مرد ادھر آتے جاتے آپ کے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں، ایسے میں یہ لڑکی ہر وقت آپ کے کمرے میں موجود ہوتی ہے تو انہیں جھجک ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں، اسے یہاں آئے اتنے دن ہو گئے، عباس ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ ناشتہ کھانے پر ملاقات ہو تو الگ بات ہے۔ بی بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، مروز کو بھی کوئی کام ہو تو آپ سے تو مجھے بھتیجے ہیں، کچھ جانے سے اعتراض کرتے ہیں۔ چھوٹی چچی نصیرہ نے بھی تائید کی تھی۔ میرا خیال ہے اس بچی کو بچوں میں سے کسی کے کمرے میں شفٹ کر دیں۔ مروز چچا نے رائے دی۔ ٹھیک ہے نصیرہ بیٹا، آپ فروا کو اپنے کمرے میں سیٹ کر لیں۔ بی جان نے روئے سخن نصیرہ کی طرف موڑا تھا۔ او بی بی جان، آپ کو پتہ ہے مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، جوں بھی میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں مجھے اسٹڈیز کے دوران ڈسٹربنس ہوگی، سو میرا دو ٹوک جواب دیتی ہوئی ذرا نہ ہچکچائی۔ فرما نے ایک نظر لاتعلق بنے عباس پر ڈالی تھی۔ سوریا بانو کو کچھ پہلے دن سے اس کا وجود ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ انہوں نے سونی سے پوچھا تھا اس کے کمرے میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس کے مثبت جواب پر وہ اس کے کمرے میں شفٹ کر دی گئی۔ بی بی جان کو اعتراض تو ہوا مگر اس نے
انہیں منع کر دیا تھا۔ بی بی جان مہمان ایک دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، مجھے کب تک رہنا ہے پتہ نہیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ انہوں نے اسے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بی بی جان فروا کی زبان جان چکی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور وہ بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ انہوں نے وہ رات اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ سونی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں تیاریاں راس نہیں آئیں۔ اس کی ایک مثال تو بی بی جان تھی، ناکام ازدواجی زندگی کے بعد زندگی کے آخری سال بھائیوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ دوسری مثال ارباز ملک تھے، جو 2 شادیوں کے بعد 4 بچوں کو یتیم کر کے روڈ ایکسیڈنٹ میں چند سال قبل ملک کے عدم سدھارے۔ پھر ممتاز ملک تھے، جن کی پہلی شادی اس وقت انجام کو پہنچی جب ان کی بیوی دوسرے بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی۔ پہلی اولاد فواد تھا، جو دوسری ماں کی عدم توجہ اور سریہ بیگم کے دبئی شفٹ ہونے کے بعد بی بی جان کی توجہ کے باوجود اپنی ایک الگ روش اپنا چکا تھا، اور جو نفرت اسے دوسری ماں سے ملی تھی وہ ہر جگہ تقسیم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایسے میں اس کی نظر کرم فروا پر پڑی تھی اور اس کی نظریں فروا کو لرزا دیتی تھیں۔ بی بی جان دوسری حویلی رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حویلی کے اس اسٹور نما کمرے میں اس کے اکیلے ہوتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ سونی کے ماں بیمار تھی اور وہ 3 دن سے اس کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ ایسے میں شبنم کے ساتھ کام نپٹاتے ہوئے اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکن کو لیے بستر پر دراز تھی۔ ایسے ہوا سا محسوس ہوا۔ اس اسٹور نما کمرے کے دروازے کو کوئی دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے دروازے کے اندر سونی نے انہیں رکھ دی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اگلے پل آہستگی سے دروازے کا پٹ کھلا اور اندر آتے وجود کو دیکھ کر فروا کی آنکھیں نہ صرف پوری کی پوری کھل گئی، بلکہ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا اپنا بستر ہی وہیں رہ گیا تھا اور دوڑتے قدموں سے لاؤنج سے ہوتی ہوئی حویلی کے مکینوں کے رہائشی کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ تیرے گھر والے بھلا کب میدان میں اترتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ فواد تو اسے ہاتھ سے بچاتے ہوئے دیکھ کر سب کا مردانے حصے کی طرف رفو چکر ہو گیا تھا۔ اسے کس دروازے پر دستک دینی ہے، کہاں بچاؤ کے لیے فریاد کرنی ہے اور کہاں پناہ کی درخواست کرنی، سوچنے کی اس کے پاس فرصت نہیں تھی۔ بس لاشعور کے اندر یہ احساس تھا کہ کوئی اس کے سر پر اپنے سہاگ کی چادر ڈال کر یہاں لایا تھا، چاہے کسی اور کے علم میں نہ ہو، مگر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرض تھی۔ حالات میں صحیح، مگر جو رشتہ کاغذ پر بنا تھا وہ اتنا مضبوط ضرور تھا کہ اس کے ننگے سر پر چادر ڈالنے کی ذمہ داری ضرور پوری کرے گا۔ اسی احساس نے اسے عباس ملک کے دروازے پر دستک دینے پر مجبور کر دیا تھا، اور دستک کیا دیتی، وہ تو گویا دروازے سے ٹکرا کر اندر گرنے کے انداز میں داخل ہوئی تھی، اور عباس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیند کے احساس سے آنکھیں موند چکا تھا، اس کی طوفانی انداز سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے، اس پر نظر پڑتے ہی انتہائی خوشمگی انداز میں دریافت کیا تھا۔ عباس کیا بات ہے، آخر بولو بھی۔ اس کے لرزتے کانپتے سردی میں کسی دوپٹے یا چادر سے بے نیاز وجود ایک نظر تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بند کرو یہ سب، یہ کیا حرکت ہے، اگر اس وقت تمہیں یہاں کوئی دیکھ لے۔ تیر سے اس کی حالت بری تھی۔ میں بچ رہی ہوں، سونی نہیں ہے تو بازاری عورت، اب یہ ہتھ کنڈے استعمال کرو گی مجھ پر۔ اگلے پل اس نے دھکا دے کر اسے باہر کرنا چاہا اور اس کا سر دروازے کے ہینڈل سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی، مگر عباس کے الفاظ سے یا پھر کوڑے اس نے الفاظ ادا کیا تھا یا پھر اسے کانٹوں سے چیٹ لیا تھا۔ چوٹ کے احساس سے سنبھل کر لڑکھڑا کر باہر نکلی تھی اور اس نے گیٹ سے دروازہ اندر سے بند کیا تھا، مگر فروا نے وہ رات اس کے دروازے کے باہر گزار دی تھی۔ کہیں پہر سردی سے سن ہوتے وجود کے ساتھ اس کا دل چاہا کہ وہ سامنے لاؤنج میں جا کر چولہا جلا کر اس کے پاس بیٹھے، مگر وہ اتنی ہمت بھی نہ کر سکی۔ فواد کا خون اس کے انگ انگ میں رچ گیا تھا، اور جو تحویل عباس نے سوچی تھی اور اسے لپٹ گئی تھی، کتنی سخت جان تھی کہ گزری رات کے بعد بھی زندہ تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ دوپہر کی دھوپ کے نیم گرم احساس میں حویلی کے سین میں گھاس کو نوچتے ہوئے اس نے یہ سوچا تھا، سونی واپس آئی تھی، اس کی طبیعت خراب محسوس کر کے اس کے کام میں بھی اپنی ذمہ لے لی تھی۔ اگر کبھی سونی گھر سے چھٹی پر ہوئی اور مجھے اکیلے سونا پڑا تو صبح سے کتنی مرتبہ اس سوال اس نے خود سے کیا تھا۔ سوچتے سوچتے یوں ہی سے نظریں اٹھائی اور اس کی نظر حویلی کے سامنے سرسے پر پڑی تھی، جہاں بیٹھا فواد کب سے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رات تو پھر رات ہوئی ہے، یہاں تو دن میں کئی بار اسے اس کے غیر مہذب نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں پسینے کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی اس کے سر پر آن ٹھہری۔ اے نصیب، آج تو لوگ خود یہاں ہمارے پاس چل کر آ گئے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم کیوں نہیں بھائی، آپ کی بات نہیں سنیں گے تو کیا کریں گے؟ فواد نے شاید اس کا تم کہنا محسوس نہیں کیا تھا۔ فواد، میں تمہارے بھائی کے نکاح میں ہوں، میرا نہیں تو اس کی عزت کا خیال کرو۔ فواد کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا استجاب سمٹا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں اتنے آسان الفاظ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے؟ اس کا لہجہ غیر آلود تھا۔ اگلے پر اس نے فواد کی نظر میں ایک عجیب سی لہر دوڑتے دیکھی تھی، جسے وہ شدید خوف یا غصہ یا پھر وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر ایسا ہوتا تو باز خود نہ بتا دیتا، اس سے کون سی تمہارے ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اپنے بھائی سے خود پوچھ لو۔ فواد کی نظریں یوں جھکی کہ پلٹنا ہی بھول گئی۔ فروا نے خود سکھ کا سانس لیتے ہوئے قدم واپسی کے بڑھائے اور فواد اور رہائشی حصے کی طرف اگلے کئی دن نہیں آ سکا تھا۔ وہ بھلا عباس سے پوچھتا تو کیسے، اور عباس کو کیا جواب دیتا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اسے فروا سے کیوں پتہ چلی تھی؟ جو بات فروا نے کسی اور کو نہیں بتائی، فواد کو کیوں بتائی؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس معاملے کا کوش لگاتا، سب کچھ خود ہی سب کے سامنے آ گیا تھا۔ عباس کا رشتہ سریہ بیگم کی بھتیجی سبحانہ سے طے ہوا تھا۔ وہ دبئی میں اپنے والدین کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ اگلے 1-2 سال میں جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو شادی ہو جاتی۔ ممتاز کے بیٹے تو وہ ارباز کی
دوسری حویلی میں مقیم بیٹیوں یعنی عباس کی چھوٹی بہنوں سے منسوب تھے۔ عباد تھا عباس کا چھوٹا بھائی، اس کا رشتہ سمیرہ سے طے ہونا زیر غور تھا، اور فواد بھلا وہ اس لڑکی کو کیا تحفظ دے سکتا تھا۔ کئی ہفتے بی بی جان نے فروا کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارے اور مروز ملک سے بھی مشورہ کر ڈالا تھا۔ مروز کا بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا اور وہ بی بی جان سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ دونوں بہن بھائی پہلے آپس میں مشورہ کرتے اور پھر حویلی کے باقی مکینوں کو اس معاملے میں شریک کرتے تھے۔ ان کے ساتھ مشورے کے بعد انہوں نے غیر متوقع طور پر دوسری حویلی کا ایک چکر لگایا تھا اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی افرا سیاب کی بیوہ راحیلہ سے سلسلے میں بات کرنا چاہی تھی۔ راحیلہ کے بڑے بھائی سکندر کی شادی کے چند ماہ بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ وہ آرمی میجر تھا اور بے حد سلجھی ہوئی عادت کا مالک تھا۔ اس کے والدین پھر سے لڑکی کی تلاش میں تھے۔ راحیلہ نے کئی بار ذکر کیا تھا کہ انہیں کسی اچھی خوش شکل لڑکی کی تلاش تھی، باقی بھلے سب کچھ واجبی تھا۔ زریں آپ کی راحیلہ سے بات ہوئی؟ واپسی سے اگلے دن ڈائریکٹ فون پر مروز ملک بی بی جان سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں میری بات ہوئی تھی۔ راحیلہ تو سن کر بہت خوش ہوئی۔ فون میں لا کر ندرت سے میری بات کرائی تھی۔ ندرت تو میری بہت شکر گزار ہو رہی تھی کہ میں نے ان کے بارے میں اتنا اچھا سوچا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ شہر کے بڑے خاندان والیوں سے بھرپائی، بس کوئی گھل مل کر گھر بسانے والی لڑکی مل جائے تو سکون سے زندگی گزرے۔ 2 ہفتے تک سکندر اگر لڑکی دیکھ لے، باقی جس لڑکی کی تعریف آپ کریں گے وہ یقیناً قابل تعریف ہی ہوگی۔ بی بی جان نے خوشگوار انداز میں ساری تفصیل بتائی تھی۔ تو کس کی بات کر رہی ہے بی بی جان؟ تمام افراد خاص توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ سائرہ نے جھٹ سے سوال کر ڈالا تھا، ارے یہ اپنی بچی فروا کی؟ میں نے راحیلہ سے بات کی، اگر وہ سکندر کے لیے اس کا رشتہ لے لیں اور سب سے زیادہ لاتعلق بنے عباس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ کیا مطلب بی بی جان؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اس کے اندر پر سب کی توجہ اس کی طرف گئی تھی، بالخصوص فواد نے اس کی توجہ کو طنز سے دیکھا تھا۔ تو اس میں اس قدر حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ بچی اب ہماری ذمہ داری، اس کا اچھا برا سوچنا ہمارا فرض ہے۔ مروز ملک نے ناصحانہ انداز میں اختیار کیا، آپ لوگوں کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انداز تیز تھا، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ اس حویلی میں ساری زندگی رہے گی؟ ہم ہی اس کے سرپرست ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا۔ بی بی جان کی دلیل پر اس کے پاس 1000 سے زائد سوال تھے، یہ جانے بغیر کہ فواد اس کے متفکر انداز کو غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس نے چائے دوبارہ اٹھا لی مگر بس ادھر ادھر گھماتا رہا۔ عباس کھانا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ سوریا بانو نے اس کی پلیٹ پر نظر ڈال لی تھی۔ ہفتے 2 ہفتے میں سکندر آ کر لڑکی کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کی سوچ بی بی جان کے الفاظ پر اٹکی تھی۔ اس نے ماں کی بات پر توجہ دیے بغیر فوری فیصلہ کیا تھا، آج بتاؤں یا کل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سچویشن میں مجھے بتانا تو پڑے گا، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ بی بی جان آج آپ اس سلسلے کو رہنے دیں، میں اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے یہاں لایا ہوں۔ اس نے گویا وہیں موجود افراد کے سب پر بم پھوڑ دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو عباس؟ سوریا بانو کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پہلے اس بے آسرا لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا اور بیوی کی حیثیت سے متعارف کروا رہے ہو۔ سوریا بانو کی چیخو پکار کچن میں کام کرتی ملازماؤں کے ساتھ فروا تک بھی پہنچی تھی۔ بیوی کو حیثیت سے ہی ہیں، عباس نے گڑبڑا کر وضاحت کرنا چاہی۔ تو نکاح کے بعد تمہارا اوپر سے کون سا رشتہ بنتا ہے اس لڑکی سے؟ میں تو پہلے دن ہی سے ٹھٹک گئی تھی عباس، اب ہم حیات اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مروز چچا کچھ ناگواری اور بیچارگی کے ساتھ سے مغلوب ہو گئے تھے۔ بی بی جان حیران اور بالکل خاموش تھی۔ 3 دن سے نہ صرف بی بی جان نے چپ ساتھ رکھی تھی بلکہ پوری حویلی پر جیسے کوئی سناٹا سا طاری ہو گیا تھا۔ اس روز اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے حویلی کے سب سے بڑے بی بی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی سوریا، پہلے بھلے تم اپنی بیٹیاں خود سنبھال رہی ہو مگر تم خود تو کسی کی بیٹی ہو نا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوئی تھی؟ ارباز سے تمہارے حقوق پورے کرتے ہوئے جب دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، تمہارے والدین پر کیا گزری تھی؟ تم نے کتنا وویلا مچایا تھا؟ شدہ شوہر کے گزرنے کے 5 سال بعد بھی تم کو اس کی دوسری اولاد کو شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، اور جب تمہارا بیٹا کسی کی اکتلفی کر رہا ہے، کسی یتیم و بے آسرا لڑکی کو شرعی بندھن میں باندھ کر اس سے قافل ہے، تو بجائے اسے سمجھانے کی، اسے خوف خدا دلانے کے، تمہیں اپنے بھائی کی فکر پڑی ہے نا؟ اس لڑکی میں ایسا کون سا نقص ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اور سبحانہ کے لیے بھی اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ طویل بات کے اختتام پر انہوں نے کہا، اور عباس تم کوئی فیصلہ کرو، یا تو فروا کو اب وہ حیثیت دو جو اس کی وہ حقدار ہے، یا اسے فارغ کر دو، کوئی برا بھلا طلاق کے بعد اسے مل ہی جائے گا جو اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں عباس سے کہا تھا، مروز تم ہی ان ماں بیٹے کو سمجھاؤ، تم کیوں پریشان خاموش بیٹھے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایسی کون سی کسر چھوڑ دی ہے جو چھتر بے مہار بنے پھرتے ہیں۔ بی بی جان کے کھڑے انداز پر عباس خاموش ہو کر ان کے ناگوار تاثرات ملاحظہ کرتا رہ گیا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے قطع تعلق کر لے گا بی بی جان؟ سوریا بانو نے اپنا رونا رویا تھا۔ سمجھدار ہوا تو ایسا نہیں کرے گا۔ اگر کیا ایسا نہیں پتا، اسے نہیں پتا کہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور ان سارے باتوں سے کیا فیصلہ مطلب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو اس لڑکی سے؟ کیا چاہتی ہو؟ بی بی جان بھی اس انداز میں بات نہیں کرتی تھی، اگر کرتی تھی تو حویلی کے مکینوں کو خاموش ہونا ہی پڑتا تھا۔ بی بی جان بات اصرار سے عباس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ آپ آئیں بی بی جان، آپ مجھے بلوا لیتی ہیں؟ وہ جو بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہا تھا انہیں آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے تمہاری نارائکی سے یہ زحمت کرنے پر گوارا مجبور کیا ہے، بی بی جان جواباً اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آؤ فروا بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ان کے بات پر مسکراتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بی بی جان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ عباس بی بی جان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گپ شپ کرتا رہا، اور جو ہی وہ کمرے سے نکلی اس کا انداز سنجیدہ اور پرسوچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک خشونت بری نظر اس پر ڈالی اور ذرا رخ موڑ کر سائڈ پر رکھی کتاب دوبارہ سے اٹھا لی تھی، اور فروا کے لیے تو وہ ایک نگاہ ہی کافی تھی، یہ جاننے کے لیے اس کی زندگی میں اس کا موجود وہ مقام کیا ہوگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ جاتی، اور اگر اٹھ جاتی تو جاتی کہاں۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 مطالعے کے بعد اس نے کتاب بند کر لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کر سو گیا۔ وہ سن ہوتے وجود کے ساتھ اندھیرے کو
دیکھتی رہی۔ سانس اس قدر شدید تھا کہ وہ اپنے گالوں پر بے آواز لڑکنے والے آنسوؤں کا بھی احساس نہ تھا۔ مگر کب تک؟ بھوک اور نیند ان کو عطا کی جانے والی وہ جبلتیں ہیں جو احساس پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزرنے کے بعد اٹھ کر باہر چلی آئی۔ آہستہ سے اپنے اور سونے کے مشترکہ کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا۔ اندر آ کر اپنا کمبل اور تکیہ اٹھایا اور واپس عباس کے کمرے میں چلی آئی۔ صوفے پر نڈال اپنے ناپسندیدہ وجود کو کمبل میں چھپاتے ہوئے کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے کم سے کم اس ذلت کے احساس کو ٹٹولنا چاہا جو آج کے دن اس کا مقدر ہوئی تھی، مگر وہ کچھ سوچنے میں ناکام رہی۔ وہ ناکام ہی تھی، اسے ہمیشہ ناکام ہی رہنا تھا۔ یہ اس کی قسمت کا فیصلہ تھا، اس کے وجود سے نکلتی سانس لیتی پروان چڑھتی دن بدن بڑھتی نفرت کا فیصلہ تھا۔ بی بی جان اسے حویلی کا کوئی بھی کام کرنے پر پابندی لگاتی تھی۔ ہاں، اس نے عباس کے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ وہ اس کی ناشتہ بناتی، کھانا بناتی، اس کے کپڑے ملازمہ سے دھلواتی، خود استری کرتی، اور عباس وہ بے تکلفی سے اسے ناشتہ کھانا مانگتا اور اسے اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتا کہ کئی بار وہ ہونک ہو کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ مگر یہ سب کچھ تو سب کے سامنے تھا، اور جو کچھ دوسروں سے نہیں دیکھ سکتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اس سے کلام کرنے کا روادار نہیں تھا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ انہی دنوں بی بی جان نے ولیمہ کا شوشہ چھوڑ دیا تھا جو ممتاز چچا کی بیٹی دردا کی رخصتی کے ساتھ طے پایا تھا۔ بہار کے اولین دنوں میں جب کلیاں چٹکنے کو بےتاب تھیں، اسے حویلی کے باضابطہ بہو کا درجہ مل گیا تھا۔ اسے ہنسی آئی تھی۔ کئی بار بی بی جان اسے پوچھتی، عباس کے ساتھ ٹھیک سے پیش آتا ہے؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتی۔ البتہ سرویہ بانو کی آنکھوں میں فخر نہیں نفرت پھرتی تھی۔ جب اس پر شوہر اور پر رونق حویلی میں سناٹے بھری جامد زندگی گزارتے اسے 4 سال بیت چلے تھے، اور ان 4 سالوں میں عباس نے اسے کیا دیا تھا؟ بہت کچھ۔ تحیت، شدت، نفرت اور حقارت سے نوازا تھا۔ ناتعلقی کی مار کے کوڑے اس کی تمام روح پر برسائے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ فروا نے اس کی طرف پیش رفت نہیں کی تھی، کتنی دفعہ اسے معافی مانگنے اور اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر عباس ملک کے دل پر نفرت کی جو گرد جمی تھی وہ اسے صاف کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے حویلی میں 1 سال ہونے کو تھا۔ یہ تب کی بات تھی کہ اسے شفون کے کپڑوں میں پھرتے دیکھ کر سائرہ چچی نے ٹونکا تھا، فروا عباس سے کہو تمہیں شاپنگ کرائے، کچھ سویٹر اور شالیں دلا دے جو آپ کو ڈھیروں حقارت اور نفرت سے نواز رہا ہو۔ آپ اس سے کیا مانگیں؟ مگر یہاں اس کی مجبوری تھی۔ حویلی کی عورتوں کو نت نئی شاپنگ، بنے سنورنے، میچنگ اور مقابلے کا جنون تھا۔ ایسے میں وہ کسی کی تنقیدی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ 2-3 دن سوچنے کے بعد اس نے عباس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، آپ دلا دیں گے؟ وہ خاموش رہا تھا۔ اگلے کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب اسے اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ایک بار اپنا سوال دہرایا تھا، میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، اگر میں سونی کو بھیج کر چین بیچ دوں؟ آپ ایسی حرکت یہاں بھی کر کے مجھے بدنام کریں گے۔ اس نے والیٹ سے کافی سارے نوٹ نکالے مگر اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے کمبل پر پھینک دیے تھے، گویا وہ اسے موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے چند جوڑے کپڑے کے بھی لانے کا روادار نہیں تھا۔ مگر یہ بھیک اس نے کمبل پر پھینکے جانے والے نوٹوں پر نظر ڈالی اور سمیٹ لیے، اور پھر اسے عباس کی طرف سے جو بھی ملا اس نے صحیح طرح سمیٹا تھا، چاہے نفرت اور دکھ ہی صحیح۔ بی بی جان اس کی اولاد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتی اور انہوں نے اسے عباس کے ساتھ شہر بھیج دیا تاکہ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے۔ 2-3 دن اس کے شہر والے گھر میں رہ کر تیسرے دن لوٹ آئی تھی۔ اس نے پھر ہمت کی تھی، خود کو سنوارنے پر توجہ دی تھی، مگر اس کا نتیجہ بھی صفر نکلا تھا۔ سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں عباس کو جوس دینے کمرے میں آئی تھی اور گلاس ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس کی طرف بڑھایا تھا، درکار نہیں۔ عباس نے ایک ناگوار نظر ڈالی اور پھر دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ گلاس اس کے پاس رکھ کر باہر نہیں گئی، یوں ہی کمرے میں چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگے۔ ادھر ادھر پھرتی فروا کی ملبوس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اس کے واسوں پر چھانے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور ایک طنز بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ دوست کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ میرا نفس اتنا لجام نہیں کہ یوں تمہارے بہکاوے میں آ جائے۔ اس کی انگلیاں فروا کے بازوں پر گڑ گئیں۔ سمجھتی ہوں ان بازاری حرکتوں سے تم مجھے اپنی طرف متوجہ کر لو گی؟ فروا کے دل میں جیسے اس نے کوئی نیزہ اتار دیا تھا۔ مجھے یوں مت کہیں باس، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ آنسو بے ساختہ بہہ نکلے۔ اس کی سفید رنگت میں جذبات کی شدت سے گلابیاں گل گئی تھیں، اور جب دوپٹہ سر سے اتر کر کاندھے پر ڈلکا تو اس کے ریشمی چمکدار بالوں نے گویا اس کے حسن کو دو آتشا کر ڈالا تھا۔ یہ عباس ملک تھا جس نے فروا کی قسمت میں اپنے ہاتھوں سے ناروا سزائیں لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس عورت کی قسمت میں جس کے ماضی پر کسی اور مرد کا سایہ تھا۔ یوں فروا کے دل کی سرزمین سے امید اور گمان کے سارے پردے ایک ایک کر کے اترتے چلے گئے۔ ایسا بھی نہ تھا کہ اسے صبر آ گیا ہو۔ اس نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری تھی اور دنوں بےکل پھرتی تھی، مگر کوئی اس کا اپنا نہ تھا جس سے وہ اپنا دکھ، اپنی پریشانیاں شیئر کرتی۔ کبھی اسے اپنا آپ یوں لگتا جیسے قسمت نے سب کچھ عطا کر کے بھی محروم رکھا ہے۔ یہ کیا کم تھا کہ اس کی عزت محفوظ رہے؟ وہ عباس ملک کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، مگر یہ احساس کہ وہ عباس ملک پر مسلط کردہ ایک ناگوار بوجھ کی طرح، یہ اذیت اسے اس طرح چلاتی کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ کچن کا دروازہ بند ہوتا، یہ کمرے کا وہ زور زور سے سانس لینے لگتی، سخت سردی میں چونک کر کمبل منہ سے اتارتی اور گھٹن کے احساس سے نکلنے کے باہر آ کر کھلے آسمان تلے اندھیری رات میں آ کھڑی ہوتی۔ مگر کون تھا جو اسے پوچھتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان تنہا تھی اور تنہائی زندگی جیسے کھائی جا رہی تھی۔ انہیں دنوں سبحانہ حیات اپنی فیملی کے ساتھ دبئی سے واپس آ گئی اور حویلی میں بحث چھڑ گئی۔ سوریا بانو کی یہی دلیل بہت کارگر تھی کہ 4 سال کا عرصہ نہیں ہوتا، انہوں نے اولاد کی خوشی دیکھنے کے لیے اتنا عرصہ انتظار کیا تھا، اور پھر یہ کم تھا کہ سبحانہ فروا کے ہوتے ہوئے بھی عباس کی زندگی میں شامل ہونے کو تیار تھی۔ وہ عباس کو ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار تھی، تو انہیں بھی اپنے وارث کو خوشی دیکھنے کا پورا حق تھا، اور اس حق سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔
तलाई ज़ेवरात के डब्बे खुलने लगे, चमकते दमकते मलबूसा सरसराने लगे और कह के गूंजने लगे। सुबहाना और इनकी फैमिली चंद दिनों रहने के बाद हयात वाला जा चुकी थी। बस कभी कभार इनका चक्कर लगता। बीबी जान ने तरास किया था कि सब कुछ सादगी से हो जाए तो अच्छा है। क्यों बीबी जान, इस वक्त तो अब्बास चुपचाप दुल्हन घर ले आया था और मुझे कुछ करने का मौका ही ना मिला। बस मुझे भी तो अपने दिल के अरमान पूरे करने दे। अब बात है ना, इसकी बारी पर सारे अरमान पूरे कर लेना। कम से कम इस लड़की का तो एहसास करो जिस पर हम ये सितम ढाने जा रहे हैं। ज़िंदगी का क्या भरोसा बीबी जान। और यूँ भी मैं हयात पे मलिक की बेटी को उंगली पकड़ कर लाने से तो रही। ये भी मेरे भाई का एहसान है कि इतना कुछ हो जाने के बाद उन्होंने मेरी बात का मान रखा। वो ये ना बता सकी कि सुबहाना ये अब्बास के बाद किसी का नाम लेने को तैयार ना थी, सुनने को तैयार ना थी। और ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद अब्बास मलिक ने कमरे में आकर इन 4 सालों में पहली बार फरवा का चेहरा देखने की ख्वाहिश की थी और पहली बार इसके लिए सोचा था, जो एक कैद खाने में बंदी हुई बरसों से तन्हाई में मुकीम थी। सोने से कबल छोटे मोटे काम निपटा कर पानी का जग टेबल पर रखती फरवा को देखकर इसके अंदर कोई सांस न जागा था। वो काम खत्म करवा कर सोने के लिए लेट कर मुंह पर कंबल तान लिया था, मगर अब्बास देर तक इसके बारे में सोचता रहा। और वो सोचती तो क्या सोचती, इसे नींद कहाँ आती। जिसका सब कुछ लुटने वाला हो, इसके पास पहले भी क्या था, मगर इसे लगता था इससे पहले ही वो माला माल थी। इसे बास के रवैये ज़ियत देते थे, इतनी ज़ियत के दर्द बर्दाश्त के दो को छूने लगता था। मगर एक आसरा तो था, वो इस पर कोई हक रखती थी, तभी इसके कमरे में रहती थी। इस हवेली में कोई अच्छा बुरा मुकाम था, आवाज़ की वजह से था। दिन और रात की चंद जिन घड़ियों में वो चाहे इसे देख सकती थी, इसके पास रह सकती थी, वो इसके काम अपने हाथों से करती, भले वो इसकी बात का जवाब दे या ना दे। और जब सुबहाना आ जाएगी तो ये नाम बेनाम सा ताल्लुक भी नहीं रहेगा, ये मुकाम भी से छिन जाएगा। वो इसका वजूद अब्बास के आसपास भला क्यों गवारा करेगी। और अब्बास वो इतनी नफरत करता है मुझसे, शायद भूल ही जाए कि मैं भी यहाँ हूँ। घुप अंधेरे में कंबल के अंदर सोचते हुए आंखों से निकलते आंसू उसके बालों में जज़ब होते गए। मैं कहाँ सोया करूँगी, अब तो सोनी भी नहीं है। इसके पास सो जाती। वो शादी होकर दूसरे गांव चली गई थी, और अगर कभी मुझे अब्बास से कोई बात करनी पड़ेगी तो मैं किस तरह करूँगी। वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। इस कमरे में सुबहाना के सामने अगर मैं आऊँ तो किस तरह बात कर सकूँगी। नहीं, मैं इंतज़ार क्या करूँगी कि कब वो मुझे अकेले नज़र आए और मैं से बात करूँ। काश बाकी ज़िंदगी भी इस तरह गुजर जाती जिस तरह पिछले 4 साल। वो बेवफा आंसू के साथ सोचती थी। सुबाना ने इस कमरे को अपने लिए पसंद किया था और सुरिया बानो ने इसका जहेज का सामान ज़्यादा होने का उज़र पेश करके इसकी बात को तरजीह दी थी। कल शाम तक इसका सामान पहुंचना था। सुरिया बानो के कामों में अव्वलीन फहरिस्त इस कमरे को खाली करने और अच्छी तरह सफाई करने के बाद यहाँ सुबहाना का सामान सेट करवाने की थी। ये बात सुरिया बानो मुलाजमा से बात करने के दौरान कई बार जता चुकी थी। इसी शाम उन्होंने ढोलक रखवा दी थी। दूसरी हवेली से लड़कियां आ गई तो खूब रौनक लग गई थी और वो बहुत देर से मर्दाने हिस्से से उठकर आया था। जब वो सोचती थी गीतों के बोल और ढोलक की थी ताब यहाँ तक सुनाई दे रही थी, और जो कभी इसकी तरफ नज़र उठाकर देखना गवारा नहीं करता था, इसका दिल चाह इस वक्त वो फरवा का चेहरा देखे, इसके तासुरात देखे, मगर वो कंबल में मुंह छुपाए लेटी थी। पता नहीं सो रही थी या जाग रही थी। शायद रात का आखिरी पहर था, क्योंकि सरे शाम सजने वाली महफिल और खुशियों की झनकार इस वक्त सन्नाटे में बदल चुकी थी। इससे वैसे ही घुटन का एहसास हुआ था जैसे पिछले कई महीनों से। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई और सिर्फ कमरे से ही नहीं बल्कि लाउंज से गुजरती हुई खुले आसमान तले आ बैठी और जोर जोर से सांस लेने लगी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आहट पर अब्बास की आंख खुली और वह इसे कमरे से गायब पाकर बाहर आ गया। वो सीढ़ियों के नीचे बल्ब के मलकजी रोशनी में सर गिराए बैठी थी। कुछ देर लाउंज के दरवाजे में खड़ा इसे देखता रहा, फिर पलट गया। अब्बास की नींद में भी रूठी ही रही थी। हैरत अंगेज तौर पर वो भी यही सोच रहा था कि जो पिछले कई महीनों से फरवा सोच रही थी। अगर सुबहाना इसकी शरीक सफ़र होगी तो इस कैद रिश्ते में बंदी वो इस हवेली में सारी उम्र गुजार देगी, और ये ज़िंदगी इसके लिए कैसी होगी। और ये पहली बार हुआ था कि इसके रत जगह में अब्बास भी शरीक था, मगर वो बेखबर थी। इससे अकेले रोज़ अब्बास के कमरे का सारा सामान निस्बतन एक छोटे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें एक जिंदा नफूस भी शामिल था। वो कांटों के बिस्तर पर गुजरने वाली पहली रात नहीं थी, मगर फरवा को यूं लगता था इतनी अजीयत भरी ये रात इसकी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं आई थी। अब्बास के कमरे को सजाकर बंद कर दिया गया था। सुबहाना को रुखसत होकर हवेली आना था। सुबह मामूल बीबी जान के कमरे में हवेली की लड़कियों ने रौनक लगा रखी थी। ये कमरा निस्बतन यहाँ के ज़्यादा नज़दीक था। पहले वो अब्बास के कमरे में रहती थी, मगर अब यह कमरा बीबी जान ने इसके लिए खाली करवाया था। क्या आज अब्बास सोने के लिए इस कमरे में आएगा? जितने माह वो साल इस हवेली में गुजार चुकी थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर इसके असाब पर बुरी तरह सवार थी। पहले की तरह कारपेट पर अपना बिस्तर लगाए वो एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाती थी। ऊपर से ढोलक की थाप और गीतों के झनकार इसके असाब पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी। वो बहुत इंतजार के बाद सोने के लिए लेट गई, मगर नींद इतनी मेहरबान कब थी कि बुलाने से आ जाती। किस्मत किसी के हिस्से की खुशियाँ उठाकर दूसरे की झोली में डाल दे तो इसे ये सब खामोशी से देखना, अपने दामन भरते देखना कैसा लगता है। ये इस वक्त कोई इससे पूछता, क्या ज़रूरत है कि मैं ये सब देखूँ? मैं यहाँ से जा नहीं सकती क्या? सोचे सोचे जाने कैसे इसकी आंख लग गई थी। कोई वहशत सी दिल पर तारी होगी थी जिसने नींद इससे परेशान कर डाला था। दिमाग में कोई सोच थी, न दिल में कोई ख्याल। ये ज़ियत, ये वहशत जिसे रूह का नाता छीन लेने वाली थी।
تھوڑی دیر بعد ایسی بے حال پڑی رہی تھی اور پھر کچھ سوچے بغیر اس نے اٹھ کر واش روم میں جا کر وضو کیا اور باہر چلی آئی۔ 2 رکعت نفل اس نے بغیر جائے نماز کے کھلے آسمان تلے خاص پر پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر ذہن خالی تھا۔ یا رب، میں کیا مانگوں؟ میں بھلا اب کیا مانگ سکتی ہوں؟ میں بس آنسو تھے جو رخساروں پر گرتے چلے گئے۔ بھلا اب ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اس حویلی کے بے رحم مکین میری قسمت کا فیصلہ بہت دن پہلے کر چکے تھے، اور ان کے سامنے میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں میری کیا وقت؟ اب تو بس مکمل آخری دن ہے، شاید اس سے زیادہ سخت مقام ابھی اور باقی ہے۔ بے رب سا سوچ کر کچھ بھی مانگے بغیر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واپس آ کر سونے کے لیے لیٹی تو رات کے اس آخری پہر میں دل پر چھایا ہوا بوجھ کسی حد تک کم ہو چکا تھا اور حویلی کی رونقیں بھی سناٹے کی گود میں جا چپی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی، مگر فجر کی اذان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو آنکھ کھلنے پر یاد آیا کہ صبح ہونے والی ہے۔ وہ دن طلوع ہونے والا ہے جس کا تصور اسے وحشت زدہ کر دیتا ہے۔ وہ دن پورے کروفر کے ساتھ اس کی زندگی میں طلوع ہونے والا ہے، شاید کبھی غروب نہ ہونے کے لیے۔ رگ و جان کو کاٹتی اذیت کا اس کا احاطہ کرتی رہی۔ ابھی تھوڑی دیر میں بارات روانہ ہونے والی تھی جب وہ ملازمہ کے بلاوے پر بیوی جان کے کمرے میں آئی تھی اور ان کے کمرے میں داخل ہوتے ذرا ہچکچائی۔ ان کے پاس عباس بیٹھا تھا۔ بیوی جان نے بطور خاص اس کے لیے سوٹ سلوایا تھا، وہی دے کر کپڑے تبدیل کرنے کو کہا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے عباس کو بیویوں کے درمیان مساوات برتنے کے حکم سے متعلق اسلامی احکامات بتائے اور فروا کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے حقوق سے متعلق کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ بی بی جان کے اصرار پر وہ انہی کے کمرے کے واش روم میں تیزی سے گھس گئی اور نہ صرف کپڑے تبدیل کیے بلکہ منہ بھی دھو کر لوٹی تھی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ عباس تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا تو بی بی جان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہو، تمہارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ یقین کرو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتی اگر تمہاری گود ہری ہو جاتی، مگر یہ تمہاری قسمت۔ وہ اسے بٹھا کر سمجھانے لگی اور پھر پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھتے رہی۔ تم روئی ہو؟ وہ بغور سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے سر ہلایا تھا۔ ہمت سے کام لو، مگر اگر اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو عورت کے اندر برداشت بھی پیدا کی ہے، وہی صبر پر اجر بھی دیتا ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا، جاؤ اس کی تیاری میں مدد کرو، پھر میرے ساتھ آ جانا، پھر ماں بیٹی مل کر بیٹھیں گے۔ فروا نے عباس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچا تھا، بی بی جان سے بات کرنی چاہیے، میرا اس حویلی میں رہنا کون سا ضروری ہے؟ میں کہیں اور چلی جاؤں یا پھر ابھی عباس سے بات کروں، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ کیا بات ہے؟ عباس نہا کر واش روم سے نکلا تو اسے کمرے کے دروازے پر ساخت کھڑے دیکھا۔ ہلکے زرد رنگ کا شفون کا امبرائڈرڈ سوٹ جہاں اس کے مناسب سراپے پر بہت جچ رہا تھا وہیں اس کی رنگت پر بھی جچ رہا تھا، یہ کھلی زردیاں بھی نمایاں کر رہا تھا۔ مجھے بی بی جان نے بھیجا تیار ہونے میں آپ کی مدد کروں، جوتے نکالو۔ مختصر سا کہہ کر وہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ فروا جوتے اس کے پاس رکھ کر پیچھے مڑی، پھر صوفے پر ٹک گئی، پھر خود ہی تھوڑی دیر بعد کھڑی ہو گئی۔ وہ پرفیوم سپرے کرتے ہوئے اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ عباس، اس کے ہونٹ ذرا سا پڑپڑائے تھے۔ عباس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، تب بھی سبحانہ کی خالہ نزاکت اور سریہ بانو اندر داخل ہوئی۔ عباس بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں، کتنی تیاریاں رہتی ہیں تمہاری؟ نزاکت نے عباس سے کہا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے تم ادھر کدھر؟ بھائی یہ تو بدشگونی ہوگی، تمہیں الگ کمرہ دیا ہے تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے فروا کو برا بھلا کہا تھا۔ بیٹا تم نے تو تیاری میں عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اب تمہیں کرنے میں بھی وقت لگ جائے گا، سریہ بیگم اسے نظر انداز کر کے عباس سے کہہ رہی تھی۔ ان تینوں نے کمرے سے باہر کا رک کے اور فروا کو یوں لگا اب تک وہ اس کا تھا، اب اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اب وہ کبھی اپنی بات اس سے نہیں کہہ سکے گی۔ یہ سانس اتنا شدید تھا کہ وہ کھڑے قد سے نیچے گری اور اس کا سر کارنر سے ٹکرایا تھا جس سے گلدان ٹوٹ کر بکھر گیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تھا، کانچ ٹوٹتے تو آواز آتی، انسان خاموشی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس روز ایڈوکیٹ عباس ملک کو پتہ چلا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن کے شدید حملے سے ہوش میں آنے میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے تھے اور ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اسے ملنے کی اجازت دی۔ وہ آہستگی سے اس کے بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے الفاظ سے جو لگتا شدتی عدم تحفظ عباس کو بے چین کر گیا تھا۔ اچھا پہلے آپ یہ میڈیسن لے لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ نرس نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ خاموشی سے ٹیبلٹ لے کر پانی پینے لگی۔ عباس کی طرف پشت تھی، ابھی تک وہ اس کو یہاں موجودگی سے بے خبر تھی۔ آپ ان کا خیال رکھیں، فی الحال ان سے زیادہ بات نہ کریں۔ نرس نے عباس کو مخاطب کیا تو فروا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خالی پن تھا کہ عباس کو اپنی صفاکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا سر کارنر سے ٹکرانے سے زخمی بھی ہوا تھا اور اس کے ماتھے اور سر کے گرد سفید پٹی تھی۔ کتنی قسم پرسی کی حالت میں پہنچ گئی تھی وہ اس کی وجہ سے۔ کیا کہہ رہے ہو عباس؟ یہ کوئی وقت ہے اس فیصلے کا؟ یہ تو سبحانہ کی زندگی کو داغدار کرنے والی بات ہے اور 2 خاندانوں کی عزت کا سوال بھی۔ بی بی جان اس کا فیصلہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بی بی جان آپ دیکھیں تو فروا موت کے منہ میں پہنچ گئی ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کا خیال تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تم اور تمہاری ماں نے فیصلہ کر لیا اور اسے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، تم اس سے اجازت لیتے، اسے قائل کرتے اور یوں بھی اتنا وقت نہیں گزرا تھا۔ ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی ہم اس غلطی کو تلافی کر سکتے ہیں۔ اس کی پشیمان انداز پر وہ الجھی تھی۔ کیسی غلطی ہے عباس؟ پہلے تم نے اتنے آرام سے سریہ کے فیصلے کی تائید کرتی اور اب تم اس فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہو۔ مجھ سے غلطی ہوئی بی بی جان، میں نے آپ سے غلط بیان نہیں کیا، میں فروا کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہی نہیں، میں نے اسے بیوی کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا۔ عباس، بی بی جان نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ڈرائیور کو بلاؤ اور اس سے کہو مجھے گاؤں چھوڑا ہے۔ ایسا مت کہیں بی بی جان، فروا کے پاس رکیں، فروا کو آپ کی ضرورت ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، مجھے گاؤں جانا ہے، تم جانو اور تمہارے مسئلے۔
وہ اس کے رکنے کے باوجود شدید دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئی تو پورا اسے فروز چچا کو فون کرنا پڑا تھا، جس کے فیصلے کو سن کر حیران و پریشان ہو گئے، مگر اس نے ایک متبادل حل بھی تو پیش کر دیا تھا۔ میں بہت شدت سے تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ عباس نے اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بے تکے سے الفاظ کہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے وقت لگ رہا تھا کہ جو الفاظ اسے فروا کے سامنے ادا کرنے ہیں وہ چننا اور ادا کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جو بھی جواز ہو تمہیں میری طرف سے، میں اس کی تلافی الفاظ سے ممکن تو نہیں، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں میری طرف سے کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر اس کی تلافی کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ عباس نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ جانے وہ اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزری تھی، وہ جی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ دیر بعد جب عباس کے ہمراہ حویلی کی دہلیز پر اتری تو بی بی جان، ساحرہ چچی اور 2 ملازماؤں کے ساتھ فوراً باہر آئی اور بے حد محبت سے اسے تھام کر اندر لے آئیں۔ البتہ عباس کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور عباس جو گاڑی سے سامان نکال کر ملازم کے حوالے کر رہا تھا، بے اختیار دل مسوس کر رہ گیا تھا۔ بی بی جان اسے کمرے میں لے آئی تھیں۔ سبحانہ کو شمریز کے سنگ ایک لمبی بحث و تمیز کے بعد خاندان کے بزرگوں کے فیصلے کے تحت ودا کر دیا گیا تھا، اور اس کا سارا جہیز بھی دوسری حویلی میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ عباس کا کمرہ ویسے ہی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ سوریا بانو اور سائرہ چچی اس کی عادت کر کے چلی گئی تو بی بی جان بھی اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے اٹھ گئی۔ بی بی جان پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں خود بہت قرب سے گزر رہا ہوں، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر کہہ رہا تھا۔ میرا خود پر بھی اعتبار نہیں رہا عباس، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم کسی بھی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں بی بی جان مجھے کیا ہو گیا تھا، ورنہ جتنی آپ کو لگتی ہے مجھے اس سے زیادہ عزیز تھی، مگر پتہ نہیں کیوں میں اتنا بے رحم ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو یا سچ؟ وہ مشکوک ہوئیں۔ نہیں بی بی جان، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اماں مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہیں یقین دہانی کرائی وہ پوچھنے لگا تھا۔ انہیں تو یہ پسند نہ تھا کہ وہ دوسری حویلی میں کوئی خوشی غمی میں شریک ہو۔ اس کی بھتیجی ہمیشہ کے لیے وہاں چلی گئی، ذہن پر ہر سوچ سے خالی، اور دل ہر جذبے سے عاری ہو گیا تھا۔ مگر بی بی جان کے جانے پر 3 دن بعد اسے نہا کر کپڑے بدلے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب عباس کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سے محفیظ سے دیکھتا چلا گیا تھا۔ نماز ختم کر کے بھی وہ سر گھٹنوں پر ٹکا کر جائے نماز پر بیٹھی رہی تو عباس نے اسے آواز دی، فروا جی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ بیٹھو ادھر۔ اس نے سائڈ پر اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے تابعدار انداز کو عباس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کب تک فرش نشین رہنے کا ارادہ ہے؟ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کیا اور میرے ارادے کیا؟ اس کے انداز بے حد درجہ سادگی لیے ہوئے تھا۔ ارادے تو خیر خیال والے لوگ کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، تو کیا اس بستر کو اٹھا کر میں کسی ملازمہ کو دے دوں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا انداز شرارت بھرا تھا۔ نہیں پلیز، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس گھر میں یہ بستر ہی تو ہے جس سے مجھے اپنایت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی اور نہ ہی کہیں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ میرے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے کئی مہینوں میں عباس نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت بدل چکی تھی۔ عباس اسے بلاتا وہ پاس آ بیٹھتی، اجازت لے کر اٹھ جاتی، کبھی خود سے پاس نہ بیٹھتی۔ یہ بات عباس بہت اچھی طرح محسوس کرتے ہوئے اسے نہ ٹوکتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی محبت اسے زندگی کی رہنائیوں سے اپنا حصہ وصول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ بی بی جان عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی، جب لوٹی تو سب انہیں لینے ایئرپورٹ گئے۔ فروا بھی آئی۔ ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا، بی بی جان اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ سائرہ چچی نے مداخلت کی۔ اچھا تو تم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہی نے؟ بی بی جان خفا ہوئی تھی۔ وہ 2 دن سے شہر میں عباس کے ساتھ تھی، اور 2 دن کے بعد جب ڈاکٹر نے پازیٹیو رپورٹ اور مبارکباد دیتے ہوئے ان کے حوالے کی تھی تو عباس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ حویلی میں فون کر کے گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا جو بالکل اسپاٹ انداز میں اس کے برابر بیٹھی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوئی؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا تھا۔ حویلی کی طرف جاتے ہوئے سڑک خاصی سنسان ہو چکی تھی اور ارد گرد درختوں، کھیتوں اور میدانوں پر نظر جمائے ہوئے بے حد مزمل اور بے رونق تھی۔ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر الٹا پوچھنے لگی تھی اور اسے دیکھنے لگا۔ عباس، جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے کتنی مصیبتیں، کتنی عذاب اپنی جان پر سہنے ہوتے ہیں، بہت کم ہی ہوتے ہیں وہ خوش قسمت جن کو زندگی سب کچھ دے دیتی ہے۔ پتہ نہیں اس بچے کو زندگی میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، ہمیں کیا پتہ۔ آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے تو عباس حیران ہو کر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تھی۔ دیکھو فروا، تمہاری بہو اس حالت میں اس لڑکی سے نہ جانے کون آہن کی دوائیاں کھاتی رہی اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ لڑکی کون سا ڈاکٹر ہے، یوں ہی تھوڑی بہت میٹنگ کے بعد بیگ اٹھا لیتی ہیں۔ بی بی جان نے سوریا کو جھاڑ دیا۔ بی بی جان، وہ کون سا سچی ہے جو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا؟ اب اپنا خیال خود بھی نہیں رکھ سکتی؟ ویسے بھی فروا نے آپ کو نہیں بتایا تو مجھ سے وہ کب اتنی باتیں کرتی؟ میں کون سا شوہر تھی جو مجھے بتاتی؟ پھر اسے پتہ ہوگا تو اسے بتائے گی نا۔ بی بی جان، آپ کے جانے سے پہلے اسے پتہ تھا، وہی لڑکی سے بتا کر گئی تھی۔ اسے کسی کو بتایا نہیں تو میں خود سے اس کی چاکری کرنے لگ جاتی۔ اور ان کی بات سن کر نہ صرف بی بی جان بلکہ عباس بھی چونک گیا تھا۔ آپ اپنی تیاریوں میں مصروف تھیں بی بی جان، ویسے بھی میری طبیعت ان دنوں اتنی خراب نہیں تھی۔ ان کے اشارہ کرنے پر فروا نے جواب دیا تھا۔ عباس اس کے رویہ پر خاصا الجھ گیا تھا۔ جب تمہیں پتا تھا ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، میں تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کہ سر درد کی میڈیسن لے لوں۔ کبھی کبھی میرے سر میں درد کی لہریں اٹھتی ہیں بلا وجہ۔ تو پھر تم نے ڈاکٹر سے سر درد کا ذکر کیا تھا؟ وہ اپنا سوال بھول کر متفکر انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مروز چچا رات کے لوٹے تھے۔
مردانے حصے سے نکل کر رہائشی سے کی طرف آتے ٹھٹکے اور پھر حیران ہو کر چند لمحے کھڑے رہے اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سائرہ سو گئی ہے کیا؟ سائرہ کی بند ہوتی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، بہت دیر کر دی آپ نے، ووٹ بیٹھی، فوراً باہر جا کر دیکھو یہ فروا کو کیا ہوا ہے، باہر کیوں ہے اس وقت؟ عباس نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کون کدھر؟ پہلے تو ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر مروز ملک کے بتانے پر باہر آئیں، جہاں فروا کے بالکل قریب جا کر انہیں پتہ چلا وہ ایسا ایسا رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے فروا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے چچی۔ تو رونا سر درد کا علاج کہاں سے ہوگا؟ کوئی دوا لو نا۔ وہ فطرتاً بےحد سرد طبیعت کی تھی اس وقت، تو ویسے کرسی کے دروازے پر چھوڑ گئی، مگر صبح ہوتے ہی انہوں نے بی بی جان اور سریہ بانو سے بات کی تھی۔ سائیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر آروز، آپ ان کو دکھائیں۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر طیبہ زبیری نے ایک کارڈ عباس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ویسے تو اتنی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اس کنڈیشن میں ان کا سٹریس پر رہنا تشویش کا باعث بن رہا ہے، بیبی کی مینٹلی اور فزیکلی کنڈیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیں عباس صاحب، شوق لگنے سے یا پھر مسلسل ٹینشن میں رہنے سے اس قسم کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کی مسز بہت عرصہ مسلسل ٹینشن کا شکار رہی ہیں، اس ایکسٹریم سٹیج تک جب وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی تو اس کا ذہن اس سٹیج پر رک گیا ہے، یا یوں بھی کہہ لیں کہ وہ ڈپریشن یا ٹینشن ان کے ذہن میں جم گئی ہے، اس کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوگا، آپ کا تعاون بھی۔ ٹیبل کی سطح پر نظریں جمائے عباس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر آرزو کو دیکھا تھا۔ پہلے تو آپ انہیں نارمل مت لیں، جو بات آپ کے لیے بہت چھوٹی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ہے، جس بات پر آپ بالکل توجہ دینا ہی پسند نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی مسز کو اس کو لے کر گھنٹوں سوچتی رہیں۔ آپ ایسا رویہ رکھیں جس سے یہ مطمئن ہو جائے، پھر مطمئن رہنا سیکھ جائیں۔ اللہ رکھا مرڈر کیس کا ٹرائل آخری مراحل میں تھا، وکلا کمیونٹی کا اشتیاق اور دونوں پارٹیوں کا اضطراب بھی شدید ہو چکا تھا۔ جہاں پولیس کی رپورٹ قاتل کو انجام تک پہنچانے کے فیور کرتی نظر آتی تھی، وہیں رات کے وقت جنگل میں ہونے والا قتل ملک عباس کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس نے رات کو فائل میں کچھ پوائنٹس نوٹ کیا، مگر صبح آفس جاتے ہوئے جانا ہی بھول گیا تھا، یوں جلدی واپس آنا پڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے سے یوں لگا جیسے صوفے پر تکیہ لگائے گھٹنوں تک کمبل ڈالے فروا نے یک لک ایک اپنا رخ تبدیل کیا۔ وہ وارڈروب سے سوٹ نکالے کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جاؤ نا۔ اس کی خاموشی پر وہ اس کے پاس کارپٹ پر بیٹھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ بےبسی سے کہہ رہی تھی۔ تو کیوں سوچتی ہو فضول باتیں جن سے سر میں درد ہوتا ہے؟ میں خود نہیں سوچتی، خود ہی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، خود ہی ذہن میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ کیا؟ رونا آ گیا اسے اس وقت، اس کو بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے۔ عباس اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند ماہ پہلے جب عباس نے اسے کہا تھا تم اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہو، تو تب اس نے جواب دیا تھا میں کیسے ملنے جاؤں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ فٹافٹ تیار ہو کر میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ سوال جواب نہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ فروا نے بغل سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو عباس اس کا منتظر تھا۔ وہ بالوں کو سنوار کر میچنگ شال اوڑھنے لگی۔ سویٹر بھی پہنو۔ نیوی بلو کلر کے سوٹ کے ساتھ میچنگ جرسی پہن کر اس نے جلدی سے بالوں میں برش مار کر اس کی طرف دیکھا تو عباس اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پر وہ پرفیوم اٹھا کر ذرا سا اسپرے کیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ نہیں بتایا صبح ہی صبح کہاں جانا کہاں ہے؟ بی بی جان اسے لے کر بی بی جان کے کمرے میں آیا ہے، میں اپنی بیوی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اسے میرے آنے تک واپس کمرے میں مت جانے دیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ اس کے انداز میں مسکرائی اور اس کا خیال رکھیے گا، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ فروا حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، دیکھو عباس کو میری بیٹی کا کتنا خیال ہے۔ عباس انہیں خدا حافظ کہہ کر جا چکا تھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بیڈ پر جگہ بنانے لگی۔ وہ کمبل میں گھس کر ان سے باتیں کرتی رہی، ٹی وی دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر سریہ بانو آ بیٹھی تو بی بی جان کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ سمیرا ہاسٹل جا رہی تھی، بی بی جان کو خدا حافظ کہنے آئی اور ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے چلی گئی۔ بھائی تھوڑی بہت ڈسٹنگ کر دو تاکہ وہ بیٹی کو بالکل ڈسٹرب نہ کرے۔ گرم گرم مونگ پھلیوں کو پلیٹ میں اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو ہدایت کی تھی، اور نہ جانے اس بات کا کیا اثر ہوا تھا اس پر جیسے کوئی بے چینی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ ماں بیٹی کا لفظ جیسے اس کے گرد چکرانے لگا تھا۔ وہ مونگ پھلیاں کھاتے کھاتے رک گئی تھی اور بی بی جان اس کا پرسوچ متفکر انداز دیکھ رہی تھی۔ بی بی جان میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو جاؤ سو جاؤ، انہوں نے جواب دیا تو لاجواب سی ہو کر وہ وہیں لیٹ گئی۔ ملازمہ باقاعدگی سے 12 بجے سے جوس دیا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلاس لیے بی بی جان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فروا بیٹی سونے سے پہلے یہ جوس تو پی لو، پھر اٹھو گی تو کھانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اور فروا کی سمجھ میں نہ آئے کہ رندے ہوئے گلے کے ساتھ ان کی بات کا جواب کیسے دے۔ بی بی جان نے آہستگی سے کمبل اٹھایا، ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بولو تو۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جان آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا تھا؟ مجھے بہت یقین تھا آپ کچھ ہونے دیں گی۔ بی بی جان مجھے آپ پر بہت اعتبار تھا، مجھے یقین تھا آپ سب کو منع کر دیں گی، آپ عباس کی شادی زبانہ سے نہیں ہونے دیں گی۔
میری بچی، جب میں نے بار بار تم سے پوچھا تھا کہ عباس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے تو تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتی تو میں یہ زیادتی کبھی نہ ہونے دیتی، چاہے مجھے تمہارے ساتھ حویلی ہی چھوڑنا پڑتی، میں آپ کے ساتھ حویلی چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اچھا اب چھوڑو نا ان پرانی بات کو، عباس کو شادی زبان سے ہو تو نہیں گئی، انہوں نے اسے تسلی دی، مگر مجھے ہر وقت اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، کمرے میں آتی جاتی، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ، جبکہ وہ عباس سے باتیں کرتی ہے، اور وہ شدید ٹرس بھرے ماحول میں بے اختیار بی بی جان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کبھی اس لمحے وہ حقیقتاً بہت خوفزدہ ہوگی۔ میری دھی، میری بچی، ایسی باتیں مت کرو، مت سوچا کرو، عباس تمہارا اس کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے ترس کھا کر مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لی ہے، فضول باتیں مت کرو، کتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، اور یہ تم نے کیا کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ انہوں نے گلے لگا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ بی بی جان آپ بہت اچھی ہیں، آپ جیسے لوگ انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے آپ میری ماں نہیں ہیں۔ میری ماں کو اللہ نے اتنی تھوڑی سی زندگی کیوں دی؟ سوچنے پر بھی مجھے ماں یاد نہیں آتی، وہ اور تڑپ کر اور رو دیتی۔ اگلے ہفتے اس کے ساتھ بی بی جان خود ڈاکٹر سے ملنے چلتی۔ دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے سر میں درد کی لہریں نہ اٹھیں تو آپ کو میری ایک بات ضرور ماننی ہوگی، یہ ڈائری اور پین میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں ان کو لے کر آپ نے روز ایک صفحہ لکھنا ہے، یہ سوچ کر یہ ساری باتیں آپ اپنی دوست سے کر رہی ہیں، آپ نے 10 دن کے بعد وہ صفحات مجھے لکھ کر دکھانے ہیں۔ ڈاکٹر نے فروا سے کہا تو بعد میں انہوں نے عباس کو یہ بتایا تھا، میں نے ان کو ایک ہوم اسائنمنٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کے اچھے برے حالات ڈائری میں لکھیں۔ اب یہ کیجیے گا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی ڈائری مت پڑھیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ کھل کر کوئی بات نہیں کرتی، شاید اس صورت میں کہ ان کا کتھارسس ہو اور ہم بھی ان کی ذہنی کیفیت سے واقف ہو سکیں۔ ویسے میں جب تک جو آپ تک سمجھ سکی ہوں، آئی تھنک آپ کی مسز ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس کے تکیے کے نیچے رکھی ڈائری کے الفاظ، میرے دل سے زندگی کی خواہش نکل گئی، میں نے عباس کو جاتے دیکھا وہ میرے پاس لوٹ آیا، مگر زندگی کی وہ چاہ لوٹ کر نہیں آئی۔ میرا دل چاہتا ہے میری ماں میرے پاس ہو، بہت زیادہ روں، اتنا زیادہ روں کہ میرے دل کا بوجھ ختم ہو جائے، مگر تم کہاں چلے گئی ہو ماں؟ مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اگر اللہ کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ ماں تمہاری زندگی اتنی کم کیوں تھی اور میری زندگی اتنی زیادہ کیوں جو کاٹے نہیں کرتی؟ یہ تو سوچا ہوتا کہ میں تمہارے بغیر اتنی لمبی زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں اس بچے کو کیا دوں گی؟ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ایک بوجھ ہوں۔ ماں کیا بیٹیاں اس طرح بھی رخصت ہوتی ہیں جیسے تمہاری بیٹی ہوئی؟ نہ گھر سے رخصتی ہوئی، نہ گھر ملا، نہ کبھی پلٹ کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر قدم رکھ سکی، اس کا کوئی مائی باپ ہی نہیں۔ ہاں تم مجھے ملو تو ایک بات تمہیں بتاؤں، مجھے جب وردہ رخصتی کے بعد حویلی واپس آئی تھی اور جب وہ اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی، اس وقت تو مجھے بہت یاد آئی، مجھے بابا بھی بہت یاد آئے تھے، میں باتھ روم میں جا کر بہت زور زور سے روئی، مگر پھر بھی میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ ہاں تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، بہت عرصہ ہوا بابا بھی میرے ساتھ نہیں رہے، میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے روتا ہوا نہ دیکھے، بس میں تمہارے ساتھ روں، اتنا روں کہ تم میرے دکھ کو دل سے محسوس کرو۔ پانی گرنے کی آواز بند ہوئی تو اس نے جلدی سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لمحے باز کو لگ رہا تھا اسے خود حرف تسلی کو ضرورت تھی، اس کے دل پر ایک نادیدہ بوجھ آ رہا تھا۔ میں نے باز کی زندگی میں شامل ہونے کی بہت خواب دیکھے تھے، وہ سارے خواب ٹوٹ گئے۔ ہاں مگر یہ کیا کم ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہوں، پھر بھی میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ پھر وہ قدرتاً مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی تو ایک دم وہ سنبھل گئی تھی، اور عباس نے اس کے حوالے سے اسے چھیڑا تھا۔ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ اس بچے کی زندگی کیسی ہوگی، جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تو یوں زمانے میں کھوئی سوئی سوچتی رہتی کہ وہ آپ کی بیٹی ہوگی، آپ اسے محبت دیں گے، تحفظ دیں گے، وہ میری طرح کمزور اور بزدل نہیں ہوگی، آپ اس کا بہت خیال رکھیں گے نا عباس؟ آخر میں وہ ذرا مشکوک ہوئی تو عباس کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ میری جان ہوگی، میں اس کا خیال کیوں نہیں رکھوں گا؟ مجھے بیٹی کی ہی خواہش تھی، اور صرف میں ہی نہیں، حویلی کے باقی لوگ بھی اسے بہت پیار دیں گے، ہماری حویلی میں کوئی بھی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ عباس اور بی بی جان کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ عباس کے جانے کے بعد بی بی جان اسے اپنے پاس بلا کر مصروف رکھتی، اس روز دوسری حویلی سے سبحانہ آئی تھی، وہ بی بی جان کے کمرے میں ان سے ملنے آئی تو فروا بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ فروا، میں اتنے دنوں سے تم سے ایک بات کرنے کا سوچ رہی تھی، وہ شمریز کے ساتھ بہت خوش ہوں مگر تم سے بہت شرمندہ ہوں، ہم انسان اپنے ضمیر کے اتنے اندھے کیوں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں؟ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، تو میری وجہ سے بہت تکلیف برداشت کرنا پڑی، مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے، مجھے سوریہ آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ عباس کی زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو مجھے تمہاری حق تلفی پر افسردہ ہو کر انہیں سمجھانا تھا، نہ کہ تمہاری جگہ لینے کی کوشش کرنی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، ان سب کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اور جہاں بی بی جانی ساری بات جان کر حیران رہ گئی کہ سوریہ بھی سارے حالات سے واقف تھی، وہیں فروا کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا اور بی بی جانی سے حد بے چین ہو گئی۔ وہ سبحانہ کو ہاں ہوں کرتی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گی تو بی بی جان کی عدم توجہ کو محسوس کر کے سبحانہ بھی چلے گی اور بی بی جان عباس کے کمرے میں چلے آئیں۔ یہاں وہ گھنٹوں سے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں بی بی جان، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ عزت والی ہوتی ہیں ایسی بیٹیاں جس کھونٹے سے بند جائیں، ساری عمر ان کے ساتھ گزار دیتی ہیں، چاہے حالات کیسے کی کیوں نہ ہوں۔ یقیناً اسے اپنا ورن ٹوٹنے پر ذہنی شوق تھا، اور شوق اسے کس طرف لے جاتا؟ بی بی جان، جب آپ واپس آئی تھیں آپ کی اماں تھی نا، اور آپ کے لیے پریشان ہوتی تھی نا میری بچی؟ مائیں بیٹیوں کے لیے پریشان ہی تو رہتی ہیں۔ میں اپنی ماں کو سوچنے کی کوشش کرتی ہوں مگر مجھے ماں یاد نہیں آتی۔ میرے بابا نے غلط عورت کا انتخاب کیا اور اس نے میرے بابا کو مار دیا۔ اس کی گفتگو اتنی بے ربط ہو رہی تھی کہ بی بی جان اسد پریشان ہو گئی۔
میری بچی کیوں خود کو لنکان کر رہی ہو؟ وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر سمجھایا اور پھر کھانے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس روز عباس اتفاقاً لیٹ حویلی پہنچا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی اور تکیے پر اپنے سامنے کوئی چھوٹی سی کتاب الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے پرسکون انداز میں پوچھا تھا۔ سائرہ چچی نے ناموں کی کتاب دی تھی، کیا آپ نے کوئی نام سوچا ہے؟ وہ کتاب کی طرف رکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، تم ہی ڈیسائیڈ کر لو۔ اور عباس کو لگا اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ آپ نے سبحانہ سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ عباس نے اس کی بات پر چنبے سے دیکھا تھا۔ میں اسپتال میں تھی، مجھے کون سا پتہ چلتا؟ وہ بہت اچھی تھی، آپ کو بہت اچھی لگتی تھی نہ، آپ نے میرے لیے قربانی دی۔ عباس بہت پریشان ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے فروا، میں نے اس وقت تمہارا انتخاب کیا جب سبحانہ میری منگیتر تھی، اور اگر مجھے تمہارے بارے میں وہ ساری غلط فہمیاں نہ ہوتی تو میں کبھی تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہ۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے عباس نے تسلی دی تھی۔ نہیں مگر پھر وہی فضول باتیں سوچنا شروع کر دی ہیں تم نے؟ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، بس دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور بے بسی تھی، وحشت تھی۔ میں بھی چینج کر کے آتا ہوں، تم نے کھانا کھایا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو میں فریش ہو لوں، پھر کھانا بھی کھاتے ہیں اور باتیں بھی کریں گے اور کوئی پیارا سا نام بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اٹکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے فروا کا سر عجیب سے انداز میں تکیے پر تھا۔ وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا، اس کا سر اٹھایا تھا، وہ آنکھیں بند کیے بھاری گہرے سانسیں لے رہی تھی۔ فروا، فروا، اس نے آواز دے کر اس کا گال تھپکا، مگر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ سائرہ چچی، بی جان، شبنم، جلدی سے ڈرائیور کو کہو فوراً گاڑی نکالے، اس نے سامنے سے آتی ملازمت سے کہا اور واپس پلٹا تھا۔ شمریز جو دوسری حویلی سے کام کے سلسلے میں آیا تھا اور گاڑی پورچ میں روک کر اندر آ رہا تھا، تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ پورچ میں رو کر اندر آ رہا تھا اور تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسے اٹھا کر باہر لو، میں گاڑی آگے لاتا ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گیا تھا اور اس کی پکار پر گویا حویلی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بی بی جان گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی اور فروا کا سر گود میں رکھ لیا تھا۔ شمریز کی جیپ حویلی سے سرعت سے نکلتی چلی گئی۔ عباس نے راستے میں ڈاکٹر طیبہ کو فون کر دیا تھا، آپریشن تھیٹر میں لے چلیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر فروا پر ڈال کر اسٹریچر پر ڈالتے ہوئے نرسنگ اسٹاف سے کہا تو انہوں نے تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ 5 گھنٹے بعد دونوں ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر کوریڈور میں کھڑے ان تینوں ڈاکٹرز کے پاس آ ٹھہرے۔ ڈاکٹر نے تعصب سے کہہ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ ہم نے فوری آپریشن کر کے آپ کی بی بی کو بچا لیا، لیکن آئی ایم سوری، آپ کی مسز کوما میں جا چکی ہیں۔ بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر طیبہ نے مزید بتایا تھا، ان کے ہوش میں آنے کا امکان تو ہے لیکن صرف 10%، ویسے معجزے بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے 4 سال سے نفرت کا احساس دلانے میں گزارے تھے اور وہ اس سے 10 ماہ میں محبت کا احساس دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بی بی جان عباس کے کمرے کی صفائی کروانے آئی تھی، انہوں نے مردانے سے عباس کو بھی بلا لیا تھا۔ بی بی جان اس بستر کو ادھر ہی رہنے دیں، اس کے کپڑے مت اٹھائیے اور یہ چیزیں بھی، اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ جلد ٹھیک ہو کر آئے گی، مجھے یقین ہے۔ بی بی جان نے اس کے بستر کی چادر بدلی تو تکیے کے نیچے سے اس کا چھوٹا سا پرس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ وہی پرس تھا جو وہ فروا گھر سے لے کر نکلی تھی اور پھر واپس نہیں جا سکی تھی۔ یہ اس گھر سے آنے والا واحد حادثہ تھا، وہ اسے بہت سنبھال کر رکھتی تھی، حالانکہ اس میں تھا ہی کیا، ایک موبائل، چند کرنسی نوٹ، ID کارڈ اور ایک تصویر، وہ نوٹ جو فروا نے بھی خرچ نہیں کیے تھے۔ پرس میں سے تصویر نکال کر نیچے جا گری تھی۔ بی بی جان نے سرسری نظر تصویر پر ڈالی اور ان کی آنکھیں جیسے پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ عباس سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عباس بیٹا، یہ تصویر؟ بی بی جان یہ تو فروا کی تصویر ہے، اس کے والد کے ساتھ کھینچی ہوئی۔ وہ نارمل انداز میں بتانے لگا تھا، نہیں عباس یہ تو میری زرنین ہے۔ کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے مروز ملک ان کی آواز سن کر اندر آ گئے، تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہاں یہ تو ہماری زرنین کی تصویر ہے، یہ گڑیا انہیں ابھی تک یاد تھی۔ وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ اس تصویر کا فروا سے کیا تعلق ہے، لہٰذا انہوں نے نارمل انداز میں تصدیق کی تھی۔ چچا جان یہ تو فروا کی تصویر ہے، اس نے خود مجھے بتایا تھا، اور یہ ساتھ اس کے والد۔ فیروز حیران ہو کر دیکھنے لگے، پھر تصویر کو پلٹ کر دیکھا تو تصویر کے پیچھے جگہ اور مقام درج تھا، اور بی بی جان جانتی تھی یہ ابدال کی عادت تھی، تصویر کے پیچھے جگہ اور مقام درج ہوتا تھا۔ میری نزنین زندہ ہے اور جیسے اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ ان کی آہو بکا حویلی کے در دیوار کا سینہ چیر گئی تھی۔ 25 سال پہلے ہونے والے حادثے میں وہ بچ گئی تھی تو اب تک کس کے پاس تھی؟ کمرے میں سب جمع تھے جب افر سیاب ملک نے سوال اٹھایا تھا، اور عباس کے ذہن میں کوندہ سا لپکا تھا۔ تھانے سے دیکھو، تمہارے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس کی ماں کا نام فارینہ تھا۔ وہ ایک دم بول اٹھا تھا اور نڈال سی بی بی جان نے سسکی لی۔ ابدال نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام فارینہ ہی تھا۔ افروز ملک کے 5 بیٹے تھے، سب سے بڑے ارباز، پھر فیروز، اس کے بعد اکلوتی بیٹی زری اور پھر 3 بیٹے تھے۔ پہلے بڑے ارباز کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ سوریا بانو کی گود میں عباس تھا جب وہ اپنے کسی دوست کی بہن سے شادی کر کے اسے ویلی لائی تھی۔ سوریا بانو بگڑ کے میکے جا بیٹھی، مگر ارباز ملک نے عباس کو نہ جانے دیا۔ زری نے عباس کو سنبھال لیا اور انہوں نے سوریا بانو سے بھی تعلق نہ توڑا، جو تھیں تو بڑی بھابھی مگر عمر میں ان کے برابر تھیں اور دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ کئی بار صرف ماں جی کو بتا کر عباس کو ماں سے ملوانے لے جاتی، اور سوریا جو بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہتی ہوتی ان کی بیاسی ممتا پر پھوار پڑ جاتی۔ سوریا بانو اپنی زندگی ہاتھوں مجبور تھیں۔ واپس آنے کی شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ ارباز اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ ارباز کی ہر طرح کی یقین دہانیوں کے باوجود ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔
سوریا بانو اپنی ضد پر اڑی نہیں تو ارباز نے ضد چھوڑ کر سوریا کو طلاق بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حویلی کی اکلوتی بیٹی زری کی شادی کے جوڑے ٹانکے جا رہے تھے اور زری نے یہ ضد چھیڑی تھی کہ جب تک بڑی بھابھی شادی میں شریک نہیں ہوں گی تب تک وہ رخصت ہو کر نہیں جائے گی۔ پھر اس نے ماں جی اور بابا جان سے کہہ کر عباس ملک کو راضی کیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسری حویلی میں رہائش پذیر ہو جائیں۔ یوں دوسری حویلی کی تزئین و آرائش کے بعد اسے رہائش کے قابل بنایا گیا اور بعد ازاں سارا خاندان خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ 3 خاندان یہاں مقیم تھے تو 3 دوسری حویلی میں۔ ممتاز ملک کے دبئی شفٹ ہونے کے بعد یہاں صرف 2 خاندان رہ گئے تھے۔ جب سوریا کسی حد تک اپنی چند شرائط پوری کروا کر حویلی واپس آئی تو زری کی زیریں بار تھیں۔ زری نے یہ سب کچھ ان سے مشورے کے بعد ہی کیا تھا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ ارباز ملک انہیں طلاق بھجوا دیتے، اور عباس اس عرصے میں زری سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ سوریا بانو کو کم ہی لفٹ کرواتا، حتیٰ کہ زری کے رخصت ہو کر جانے کے بعد بھی کئی دن ان کے پاس رک جاتا اور وہ بھی حویلی آئیں تو رو رو کر ان کے روک لیتا۔ زری کی ازدواجی زندگی بہت مختصر رہی۔ ان کے شوہر عبدال ملک شادی سے پہلے فارینہ کے اسیر تھے۔ وہ ایک ماڈل تھی جس کا تعلق کسی بدنام زمانہ خاندان سے تھا، اور عبدال کے والد نے اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کر کے بند باندھنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک روز فارینہ کی زرنین کو ڈائریا ہونے پر ایمرجنسی میں شہر لے کر گیا تو پتہ چلا کہ فارینہ اس کی زندگی میں کئی سال پہلے ہی آ چکی تھی۔ عبدال کے والد انتہائی سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے فارینہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کیا اور عبدال پر گاؤں میں رہنے کی پابندی لگا دی، مگر 1.5 سال بعد جب وہ ہارٹ اٹیک میں سفر عدم پر روانہ ہوئے تو فارینہ ان کی زندگی میں لوٹ آئی۔ عبدال نے زری کو بی بی جان سے چھین کر فارینہ کی گود میں ڈال دیا۔ زری کے والد اور بھائیوں نے بچی کے حصول کی کوشش کرنا چاہی تو عبدال نے پیغام بھجوایا وہ بچی کے ساتھ طلاق نامہ بھی بھجوائیں گے، کیوں انہیں خاموش ہونا تھا۔ زری راتوں کو اٹھ کر خالی پہلو ٹولے تو عباس کو بینچ کر سینے سے لگا لیتی۔ فارینہ کو فرمائش پر عبدال زمینیں اور اثاثہ جات بیچ کر آسٹریلیا شفٹ ہو گئے، اور پھر وہیں سے اطلاع آئی جس کو سن کر زری کی آنکھوں کے سوتے بھی خشک نہ ہوتے۔ فارینہ اور عبدال کے ساتھ ان کی زرنین بھی زندگی کی بازی ہار گئی تھی اور انہیں اجنبی زمین میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ذرائع ابلاغ اتنے تیز رفتار نہیں تھے اور پھر یہ اطلاع عبدال کے قریبی دوست نے دی تھی، لہٰذا یقین نہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ فارینہ کو ڈاکٹر نے اولاد کی طرف سے ہری جھنڈی دکھا دی تھی، لہٰذا اس کے کہنے پر عبدال نے ڈرامہ کیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ زری کا اثر و سوق والا خاندان بھی زرنین کو ان سے چھین نہ لے۔ دوسری طرف زرنین کو ہوش سنبھالنے پر یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ فارینہ سے باور کرواتی کہ اس نے اپنی زندگی زرنین کے لیے وقف کر کے مزید بچوں کی چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ بزنس میں شدید خسارے کے بعد عبدال 6 سال بعد پاکستان لوٹ آئے اور مختلف شہروں میں آباد رہے۔ تب عبدال کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی لاڈلی کو تنہا کر دیا۔ وہ رشتوں سے متعلق سوال کرتی تھی اور اس سوالوں کا جواب عبدال کے پاس یہ تھا کہ اسے بتایا دیا جائے کہ اس کے ددیال اور ننیال کے متعلق، اور تب عبدال کا فارینہ سے شدید جھگڑا ہوا تھا۔ فارینہ نے بلا کر سوچنے کی مہلت مانگی اور اسی مہلت میں عبدال کا کام سنکھیا کی بدولت تمام کر دیا تھا۔ اسے زرنین سے اپنا بڑھاپا سنوارنا تھا، کیونکہ عبدال کے وہ حالات نہ رہتے جس کا خواب لے کر اس نے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا تھا۔ دلیل کم ذات کہاں دفع ہو گئی ہو، دروازہ ایک ملازمہ ٹائپ لڑکی نے کھولا تھا۔ پیچھے سے ایک عورت کی کرخت آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ فارینہ بیگم سے ملنا ہے، پراپرٹی ایجنٹ کے بتائے گئے ایڈریس پر اس نے بتایا تھا۔ اندر آ کر بیٹھے، میں بلاتی ہوں۔ پتہ نہیں مکار بڑھیا اب سے ملنے پر تیار ہوگی یا نہیں۔ ملازمہ نے بغیر اسے آگاہ کیے پھر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کون ہے، کس کو اندر بلا لیا، یوں جانے بغیر پوچھے۔ عباس کی سماعتوں نے اس کی عورت کی آواز ایک بار پھر سنی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بدحال نفسیاتی مریضہ اس کے سامنے سے تلخی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس سلسلے میں آنا ہے؟ ہاں بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بھائی، بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے عباس پر جیسے کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کس سلسلے میں آنا ہوا؟ آپ بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا بھائی، بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے عباس پر جیسے کوئی احسان کیا تھا۔ میں فروا کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، وہ تو کئی سال پہلے بھاگ گئی تھی، میں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ اس نے تمسخر سے جواب دیا۔ میں زرنین کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اس عورت کو جیسے کرنٹ لگا اور وہ خوفزدہ نظروں سے عباس کو دیکھنے لگی۔ جاؤ بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ، اس نے چند نوٹ نکال کر دکھائے۔ یہ کوئی پولیس کیس نہیں ہے، مجھے صرف حقیقت جاننی ہے۔ اس عورت کی آنکھیں چمک آ گئی تھی۔ میرے پاس ایک چیز ہے تمہارے لیے، اگر اس کی قیمت ادا کر سکو۔ وہ رک گیا تو وہ عورت اندر سے ایک البم اٹھا لائی تھی، اور وہ البم عباس نے لا کر بی بی جان کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ فروا کی تصویریں تھیں، 2 سال کی، 3 سال کی، اسکول کی، کالج کی، باپ کے ساتھ شرارتیں خرگوش کی بجائے پیچھے بھاگتے ہوئے، اور بی بی جان اس طرح تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ سب ہی رو پڑے، اور پھر سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ بی بی جان کا صبر رنگ لے آیا تھا۔ فروا لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے فروا کی ذہنی ابتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اچانک کوئی بھی شاکنگ بات بتانے سے منع کیا تھا، اور اماں کے وجود کی ٹھنڈک نے اس کو سیراب کر دیا تھا۔ ننھے منھے وجود کو اس نے بی بی جان کو گود میں ڈالا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے۔ باس، اس کا نام میں رکھوں گی، انہوں نے جھلملاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میں اس کا نام زرنین رکھوں گی۔ بی بی جان کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا۔ زرنین، سوریا بانو نے دہرایا تھا اور فروا کی طرف دیکھا تھا جو کمبل میں دب کے عجیب سی جائے دماغ کے ساتھ اپنے خیالات میں تھی۔ فروا نے عجیب مانوس نامانوس سا نام سنا اور پھر اچنبے سے نظریں اٹھا کر بی بی جان کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے میرا نام زرنین تھا۔
اس سے مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے مسکرا کے پوچھا تھا۔ زریں۔ سائرہ نے اٹھ کر ایک الماری کی دراز کھینچ کر باہر نکالی اور بیڈ پر رکھتے ہوئے ایک فراق اس کے سامنے کیا اور پھر ایک گڑیا اسے دکھائی دی۔ یہ گڑیا، یہ فراق کس کی ہے؟ کس بچی کی ہے؟ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ بی بی جان کے شوہر نے دوسری شادی کر کے بچی کو ان سے چھین لیا تھا، سائرہ نے پوچھا تو اسے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ چیزیں بی بی جان کی بچیاں کی ہے جو انہوں نے آج تک سنبھال کر رکھی ہیں۔ ہمیں اس ہفتے پتہ چلا کہ بی بی جان کی بیٹی زندہ ہے۔ واقعی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بی بی جان کا اصل نام زریں ہے۔ بی بی جان تو ہم ان کو لاڈ پیار اور احترام سے کہتے ہیں۔ ان کا شوہر کا نام عبدال محمد ملک اور بیٹی کا نام زرنین تھا، اور جس عورت سے اس نے شادی کی اس کا نام فارینہ تھا۔ سارہ نے مزید انکشاف کیا تھا اور فروا کے کمرے کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی دھواں سا بھر رہا تھا۔ اور جو تصویر تمہارے پاس ہے، ایسی کئی تصویریں تمہاری بی بی جان کے پاس بھی ہیں۔ دراز میں سے نکال کر سائرہ نے تصویریں اس کے سامنے رکھیں۔ بی بی جان اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ اللہ جانے میرے رب کو میرا کون سا عمل اتنا پسند آ گیا، کتنے عرصے بعد میری گڑیا مجھے مل گئی۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں کے سامنے اس کے خود سے بھینچ لیا تو وہ بے حد یقین کی کیفیت میں کپ کپاتے ہوئے اس کی ہچیاں بن گئی تھی۔ مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو میں خواب میں بھی ان سے مانگنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ پیچھے وہ کیا تھا جو فروا کے ذہن کا دھواں پانی بن کر آنکھوں سے نکل رہا تھا؟ زرنین، نہ اس عورت نے تمہارا نام نہ بدلا ہوتا تو میری بیٹی مجھے 5 سال پہلے مل گئی ہوتی۔ میرے سامنے تو کاٹ کا کٹ پتلی ہے، ابھی زرنین کے لائے تو میں چونک اٹھوں، سوتے میں کوئی نام لے تو میں جاگ اٹھوں۔ میں پہلے دن ہی اپنی گڑیا کو پہچان لیتی۔ بی بی جان کئی بار اس سے بات کرتی، جب تم مجھے سے بچھڑی تھی نا تو بہت کم دوسری چیزیں کھاتی تھی، زیادہ تر میں ہی تمہیں فیڈ کراتی، اور میں سالوں پریشان رہی یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں تم نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ میں تو راتوں کو اٹھ کر بیٹھ کر روتی تھی رہی، مجھے اپنی بیٹی بہت یاد آتی تھی، کبھی کھلکھلاتی بھی، کبھی روتی بھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر میری طرف لپکتی بھی۔ تم حویلی کے لان میں کھیلتے ہوئے جب جہاز کی آواز سنتی تھی نا تو ڈر کر میرے طرف بھاگتی تھی، چاہے میں کتنی دور کھڑی ہوتی، اور سب ہنستے تھے کہ اسے ماں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں۔ تو مجھے یاد کرتی تھی زرنین؟ کبھی کبھی، وہ ٹھیک سے یاد نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ تبھی تو بابا اور اس عورت نے مجھے یہ بات رٹا دی تھی کہ میری اماں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ کبھی وہ بیٹی ہوتی تو بی بی جان اس کے پاؤں سے لانے لگتی۔ کیا ہے اماں؟ وہ پاؤں کھینچ لیتی۔ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں میری گڑیا کے ہاتھ اور پاؤں کتنے چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، اور فروا کو لگتا ہے اس نے ساری زندگی میں ماں کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا اس کی ماں نے ایک دن میں کیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل میں اس بات کا دکھ نہیں پالا کہ عبدال نے فرینہ سے شادی کیوں کی۔ میرے دل سے ہمیشہ ہوک اٹھتی رہی وہ میری بیٹی کو کیوں لے گیا، اسے کیا ذوق پہنچا تھا کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے جدا کرے۔ میں تمہارے بغیر بہت تنہا رہی زرنین، اور تمہارے بابا تمہارا خیال رکھتے تھے؟ فروا کو لگتا وہ جاننا چاہتی ہے اسے زندگی میں کوئی دکھ ملا، کتنی چوٹیں لگیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سچ تھا کہ باپ کی زندگی میں وہ بہت مطمئن رہی تھی۔ جب عبدال نے اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے تب وہ باپ کے ساتھ کیے کہ ناز نخرہ اور شرارتوں کی باتیں سناتی تو ان کے چہرے سے اطمینان چھلکنے لگتا۔ عباس نے فروا کو رفاقتوں کا بھرپور اعتماد دیا تھا، محبت دی تھی، لیکن اسے زندگی کی طرف لانے والی بی بی جان کی محبت تھی۔ ختم شد۔ ناول کا نام تھا مسکرائی ہے زندگی، از قلم عتیقہ ملک۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔